اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. کتنی روایات معصومین میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے غموں میں غم مناتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آج کا دن خوشی کے اعتبار سے بہت ساری مناسبتوں کو جمع کیے ہوئے ہیں، اور جہاں یہ خوشی کا دن ہے وہاں کچھ جگہوں سے اس دن کو منانے کے خلاف کچھ باتیں اور کچھ دلائل نقل کیے جاتے ہیں. تو آج ہم نے یہ سوچا کہ اس دن کی فضیلتیں بھی بیان ہو جائیں اور کچھ اس کے اوپر اعتراضات کے جوابات کے اعتبار سے بھی بات ہو جائے. عید زہرا سلام اللہ علیہ. درود بھیجیے محمد علیہ. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس دن کی مناسبت سے کچھ ایسے شکوک و شبہات اور کچھ اعتراضات بھی پیش کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے. بہت ساری خصوصیات ہیں اس دن کے حوالے سے، اور جس میں سے ایک بہت ہی اہم خصوصیت، ویسے تو یہ ایک اگر چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے فرق پڑ گیا، ورنہ تو یہ درس اس کا امکان تھا کہ شاید عید زہرا کے روز جو کہ کل گزر گئی اسی دن ہی منعقد ہوتا. تو 9 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ آج کل کے مشہور مراجع میں سے ایک آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی سیستانی کا جو سن پیدائش بھی ہے اور تاریخ پیدائش ہے 9 ربیع الاول ان کی. تو ہمارے عہد کا یہ عظیم مرجع اسی دن مبارک دن پیدا ہوا ہے. یہ اتنا عظیم دن ہے کہ باقاعدہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اپنی ایک روایت میں اس دن کے 72 نام وہ بتائیں، اور جو کہ اس دن کی عظمت اور شرف کو بھی ظاہر کرتے ہیں. 72 نام. اس دن کو یوم غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے. غدیر ثانی یعنی دوسری غدیر، یعنی جو ایک انتہائی خوشخبری والا دن ہم سب لوگوں کے لیے عید کا دن ہے. 18 ذی الحجہ جسے عید غدیر کہا جاتا ہے، وہ عید غدیر اول ہے، اور عید غدیر کو یوم تولا بھی کہا جاتا ہے. یوم تولا. اور جو 9 ربیع الاول کا دن ہے اس میں اپنے آپ کو فتنہ و فساد سے بچاتے ہوئے خوشی منانا اور دشمنان اہل بیت ان سے بیزاری اختیار کرنے کا دن، یعنی 9 ربیع الاول کا دن، اس کو یوم تبرہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی 18 ذی الحجہ یوم غدیر اول، اور 9 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ یوم غدیر ثانی. اسلام کے کہا جاتا ہے کہ 2 بالوں پر ہیں، ایک ہے تولا اور ایک ہے تبرہ. اور یہی اپنے اس درس خارج میں بیان بھی فرمائی ہے. اور یہ کہا ہے کہ دیکھیے جو حب اور بغض ہے، یعنی کسی سے محبت کرنا، کسی سے بغض یا دشمنی رکھنا، یہ فقط کسی اعتقاد کا نام نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے. یہ اعتقاد کا نام نہیں، بلکہ یہ اظہار بھی چاہتا ہے. اور اپنے ہاتھ سے باقاعدہ بہت سی احادیث اس سلسلے میں جس کے اندر دشمنان اہل بیت سے تبرہ، البتہ وہ اس کا مفہوم ضرور ہے جو آج کا مفہوم ہے ہمارے ہاں رائج کہ فتنہ و فساد اور تفرقہ بازی کرنا، اس سے اسلام کا جو حکم تبرہ ہے وہ کافی الگ ہے.
تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اظہار کی چیزیں بھی ہیں. جیسے کہ آج کل کہا جانے لگا کہ ٹھیک ہے آپ دل کی حد تک رکھیے, اظہار مت کریں. ٹھیک ہے دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرنا ہے, لیکن دشمنان اہل بیت سے ایک بیزاری, اس کا دل سے بھی اعتقاد رکھنا ہے, اور تفرقے سے بچاتے ہوئے قرآن و سنت اور اس کے دلائل پر مبنی علمی جو ایک محاکمہ اور دلیل قائم کی جاتی ہے اس کا بھی اظہار مقصود ہے. فقط دل کی حد تک معاملہ نہ رہ جائے. یہی وجہ ہے کہ یہ صرف دل کی حد تک کے معاملات نہیں ہے, جیسے ہمارے ہاں بہت سارے اعتقادات اور کاموں میں سمجھ لیا گیا ہے. جیسے خود رہبر معظم آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں کہ یہ جو انتظار فرج ہے یہ کسی قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح ہم انتظار کرتے ہیں ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھ کے, چلے وہ بھی ایک انتظار کی ایک شکل بنتی ہے, لیکن خود ہم نے ایک دماغ میں ایک سوچ بنائی ہوئی ہے. نہیں, یہ ایک قلبی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ عمل سے عبارت ہے. اس انتظار میں کچھ فرائض ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیے اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو عمل سے اظہار پر ان کا ثواب اور عذاب جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے. جب تک عمل سے اظہار نہ ہو, جب تک اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار نہ ہو, فقط دلی اعتقاد کی حد تک. مثلا مسائل فقہ میں ایک بات بیان کی جاتی ہے جیسے کہ حسد کرنا. حسد ایک یقیناً ایک اخلاقی برائی ہے, اور دل کے اندر بھی آ جائے تو اخلاقی برائی کی حد تک تو رہتی ہے, لیکن یہ اس وقت تک حرام تک نہیں پہنچتی جب تک کہ حسد اعضاء و جوارح سے ظاہر نہ ہونے لگے. یعنی جب وہ ظاہر کرے گا اپنے اس اثرات کو, مثلا ہم ہاتھوں سے کسی کو نعمت پہنچنے سے روک رہے ہیں, مثلا ہم تعلقات کو بروئے کار لا کر کسی کی ترقی کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں, مثلا ہم اس سے حسد کرتے ہیں, اس کا کوئی اچھا رشتہ آیا, آپ نے کوئی ایسی باتیں کی جس سے جو ہے وہ کھٹک گئے اور وہاں سے چلے گئے اور اس جگہ رشتہ نہیں ہو سکا. یعنی آپ بہت سے کام اشاروں کنایوں میں بھی انسان کرتا ہے, لیکن جہاں پہ بھی اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کرے گا وہیں سے حسد کے آثار منطبق ہونے شروع ہو جائیں گے اور حرمت کا حکم لاگو ہو جائے گا. فقط دل کی حد تک رہے معاملہ تو اخلاقی خرابی تو ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, لیکن بہرحال یہ کہ حرام کی حد تک نہیں پہنچتا. تو اسی طرح سے جیسے کہ احادیث کے اندر بھی آیا کہ دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں, یعنی ان دونوں چیزوں کے اندر پورا دین آ جاتا ہے. اور اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ کم سے کم اتنی حب اور بغض کا اتنا اظہار, یعنی اس قدر یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اس کا اظہار کیا جا سکے. اور یہی اپنے اس درس کے اندر بھی آغا نے یہی والی بات جو ہے وہ بیان کی ہے کہ ایک ہوتا ہے, دیکھیے دل میں خدا اور رسول کا اقرار کرنا, اس کو تشہد کہا جاتا ہے, ان کی وحدانیت کی گواہی دل میں دے, لیکن اس کا زبان سے اظہار یہ شہادت کہلاتا ہے. جو آپ کہتی ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یا پیغمبر کی جو ہے آپ گواہی دیتی ہیں ان کی رسالت کی, تو اس کو فقط دل سے اگر ہم کہیں کہ کافی ہے اس کو سمجھنا, تو دیکھیے دل سے تو خود مجتہدین فرماتے ہیں کہ ابو سفیان بھی اچھی طرح سے سمجھتا تھا کہ پیغمبر رسول برحق ہے, اور بہت ساری آیات کے اندر اس کا تذکرہ بھی آیا, اور علماء دلیل کے طور پہ بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے از ظلم و غرور و سرکشی کے انکار کر دیا تھا, ورنہ ان کے دل کو بالکل یقین تھا اس کا. وَاسْتَيْقَنْتَهَا, ان کو یقین تھا کہ یہ بات صحیح, لیکن ازراہ غرور, ازراہ سرکشی, ازراہ ظلم انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو جیسے قرآن میں آیا نہیں کہ رسول تم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, یعنی دل سے پتہ ہے لیکن یہ زبان سے کبھی بھی مثلا اقرار نہیں کریں گے اس بات کا. اسی طریقے سے عمر سعد, جس کے متعلق ابھی آگے چل کر کافی گفتگو بھی ہوگی ہماری اس دن کی مناسبت سے, یعنی امام حسین علیہ السلام نے یعنی باقاعدہ 1-to-1 عمر سعد سے گفتگو کی, اور تمام اس کے عذر کے جتنے بھی عذر پیش کیے اس نے کہ میں آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہوں. کبھی کہہ رہا تھا کہ میری جو ہے وہ دولت چھین لی جائے گی, کبھی وہ کہنے لگا کہ مثلا میرے بال بچوں کو مار دیا جائے گا, لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کیونکہ آپ حق پر نہیں ہیں اس وجہ سے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. دل سے مانتا تھا کہ یہ حق پر ہے, لیکن ازراہ ظلم و سرکشی وہ اقرار نہیں کر رہا تھا اس بات کا.
تو لہٰذا فقط قلبی یقین کافی نہیں ہے، وہ تو اکثر کافروں کو بھی زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہر قسم کے حب اور بغض کا ایک اظہار بھی اسلام چاہتا ہے، البتہ اس طرح کا اظہار بار بار ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ویسا اظہار نہ ہو کہ جس سے تفرقہ بازی یا حرام چیزوں کا فروغ ہو، وہ اسلام نے پھر اس کو منع کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ جب تقیہ کا زمانہ آ جائے تو وہاں پر اپنے بہت سارے اظہار کے اوپر انسان کو پابندی لگانا پڑتی ہے کہ وہ حکم شریعت اس معاملے میں کچھ اور ہو گیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن یہ عید کا دن کیسے ہے، یہ خوشی کا دن کیسے؟ عید معنی یعنی اس لحاظ سے جو خوشی کا دن جس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، پہلے تو ایک بات اور بتا دی جائے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ دن کس طرح سے خوشی کا، اور بہت سارے اس ایک آدھ وجوہات کے اندر کچھ تاریخی اختلافات بھی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان تاریخی اختلافات کو ہم اس کو بیس بنائیں اور کہیں کہ نہیں اس دن کو عید کے دن کے طور پر نہیں منانا چاہیے۔ تو پہلی وجہ اس کی ایک شمار یہ کی گئی ہے جس پہ علماء کے 2 گروہ بھی ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو دن ہے ایک بڑے دشمن اہل بیت کی موت کا دن ہے، اور اس پر انہوں نے اپنے دلائل کو بھی ظاہر کیا ہے، مثلا جیسے علامہ مجلسی انہوں نے زاد المعاد میں، اور وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ایک بڑے دشمن اہل بیت کی موت کا دن ہے۔ اسی طرح سے مثلا شیخ صدوق ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑا دشمن اہل بیت اسی 9 ربیع الاول کے روز جو ہے وہ قتل ہوا ہے۔ شیخ صدوق بھی اس کے قائل تھے۔ اس کے علاوہ جو سید ابن طاؤس اور ان کے بیٹے رضی الدین ابن طاؤس نے اسی 9 ربیع الاول کے دن اس دشمن اہل بیت کی روایت کو معتبر بھی قرار دیا، اور باقاعدہ انہوں نے زوائد الفوائد میں اس بات کو لکھا ہے کہ اس دن کی تعظیم کی جائے اور اسے اس دن کو روز اظہار خوشی و سرور قرار دیا جائے۔ اور جو سید ابن طاؤس ان کی کتاب ہے اقبال الاعمال، اس میں صفحہ 76 پر انہوں نے لکھا ہے اس بات کا کہ یہ دن ایسے افراد کی نابودی کا دن ہے کہ جنہوں نے خدا اور رسول کو حقیر سمجھا اور ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ تو واضح طور پر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کچھ ایسے افراد کے جو کہ غیر شیعہ ہیں انہوں نے اس دشمن اہل بیت کی جو قتل کی تاریخ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ میں اختلافات ایک دم سے ہو گئے اس سلسلے میں کہ آخر کچھ کہتے ہیں فلاں تاریخ ہے، کچھ کہتے ہیں فلاں تاریخ ہے، وہ جن کا میں جان بوجھ کر اس وقت ذکر نہیں کر رہا ہوں ان تاریخوں کا بھی۔ تو اس کو مشتبہ انہوں نے کر دیا تاکہ اس مخصوص دن لوگ خوشی کا دن نہ قرار دے دیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو صاحب جواہر شیخ محمد حسن جن کی بہت مشہور کتاب ہے جواہر الکلام، باقاعدہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ دشمن اہل بیت اسی 9 ربیع الاول کے دن ہی قتل ہوا ہے۔ البتہ کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو کہ اس مخصوص دن اس کی موت کے یا اس کے قتل کے قائل نہیں، بلکہ ایک اور تاریخ بتاتے ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس وجہ سے ان تاریخی اختلافات کی وجہ سے ہم اس دن کو خوشی کا دن نہ قرار دیں، کیونکہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو زیادہ محکم ہیں کہ جن کی وجہ سے اس دن کو خوشی کا دن قرار دینا چاہیے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ اتنے بزرگ علماء جن کے ابھی ریفرنسز دیے وہ اس بات کے قائل ہیں۔ البتہ زیادہ رجحان جو موجودہ زمانے میں مجتہدین ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ نہیں اس دن نہیں بلکہ کسی اور تاریخ کو وہ قتل ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ایک روایت ہے جس کو روایت احمد ابن اسحاق قمی کہا جاتا ہے، جس کی سند پر بھی علماء نے کافی بحث کی ہے۔ کچھ اس کو معتبر مانتے ہیں، کچھ اس کو غیر معتبر مانتے ہیں، اور زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے
اور جیسے کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید ابن طاؤس نے رضی الدین ابن طاؤس زوائد الفوائد میں اس روایت کو لکھا ہے. یعنی یہ جو روایت ہے احمد ابن اسحاق قمی کی. دیکھیے احمد ابن اسحاق قمی یہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد یہ ان دونوں کے خاص اصحاب میں سے تھے اور علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. اللہم صلی علی محمد. تو دو راوی محمد اور یحییٰ نام کے. یہ 9 ربیع الاول کے دن احمد ابن اسحاق قمی جو کہ بہت جلیل القدر صحابی تھے ان دونوں اماموں یا تینوں اماموں کے ان کے گھر گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا. عراقی ایک کنیز باہر نکل کر آئی. کہا کہ ہم امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. کنیز نے کہا ہم احمد ابن اسحاق قمی سے ملنا چاہتے ہیں. کنیز نے کہا آج تو عید کا دن ہے اور وہ اعمال عید میں مصروف ہیں. اچھا یہ دونوں اشخاص محمد اور یحییٰ انہوں نے کہا سبحان اللہ عید کا دن. شیعوں کی تو 4 عیدیں ہیں. عید فطر ہے, عید قربان ہے, عید غدیر ہے اور جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے یعنی خوشی منانے کا دن. کنیز نے کہا کہ احمد ابن اسحاق قمی نے امام علی نقی علیہ السلام سے روایت نقل کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا یہاں رک کے ایک بات اور کہہ دوں گا, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کنیز بھی اتنی زیادہ واقفیت علمی اعتبار سے رکھتی تھی کہ اس دن کو کے متعلق اس کو روایت بھی معلوم تھی اور تفصیل بھی, جو کہ وہ ان دو محمد اور یحییٰ کو ساری تفصیل جو ہے وہ بتا رہی. تو اس لحاظ سے عورتوں کی کتنی ذمہ داری ہے کہ علمی لحاظ سے ان کو کتنے مضبوط ہونا چاہیے. خاندان اہل بیت کی تو ہم کنیزوں اور غلاموں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے فصیح و بلیغ اور 30 سال جو ہے وہ صرف قرآن سے فضا گفتگو کیا کرتی تھیں. اور اس کنیز کا بھی آپ نے حال سن لیا کہ اس کا نام بھی تاریخ کے اندر نہیں ہے لیکن اس نے کس طرح سے روایت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. اچھا اب کہا کہ یہ دن آج کا دن جو ہے 9 ربیع الاول یہ خوشی کا دن ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم احمد ابن اسحاق قمی سے ملنا چاہتے. احمد ابن اسحاق قمی ان دونوں افراد سے ملنے کے لیے باہر آئے. جب باہر آئے تو دیکھا کہ بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور بہترین خوشبو لگائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو اس حالت میں, یعنی بہترین لباس بہترین خوشبو. کہا کہ ہاں آج 9 ربیع الاول ہے اور عید کا دن ہے اور میں ابھی اس عید کے دن کے غسل سے فارغ ہوا ہوں. اور اسی دن 9 ربیع الاول کے دن جب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ہاں جو ہے وہ انگیٹھی سلگ رہی تھی اور وہاں تمام ان کے گھر کے افراد, امام کے گھر کے افراد اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خوشبو لگائے ہوئے تھے. جب میں نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ آج کوئی کیا تازہ یوم مسرت ہے, تو امام نے فرمایا کہ ہاں آج 9 ربیع الاول کا دن ہے اور ہم اہل بیت کے لیے اور ہمارے ماننے والوں کے لیے آج کا دن یوم عید ہے. اور پھر امام نے اس دن کو یوم عید کے طور پر منانے کے لیے ایک طویل جو ہے وہ روایت اس سلسلے میں جو ہے وہ پیش کی. اور اس کے بعد فرمایا کہ حذیفہ یمانی ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے.
حذیفہ نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین 9 ربیع الاول کے دن پیغمبر کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، ان کی طرف دیکھ کر پیغمبر مسکرائے اور فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، آج کا دن تمہارے لیے برکت اور سعادت کا دن ہے، 9 ربیع الاول کا دن۔ پیغمبر مسکرا رہے تھے اور فرمایا کہ اس روز خدا اپنے اور تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہاری ماں کی دعا کو قبول کرے گا۔ باقاعدہ یہ پیغمبر نے جملے ارشاد فرمائے۔ علماء نے اس واقعے کو لکھ کر ایک بات اور بیچ میں بیان کی ہے کہ غالباً یہ وہ بد دعا تھی کہ جب فدق کے قضیے میں ایک شخص نے فدق کی جو دستاویز تھی اس کو پارا پارا کیا تھا تو حضرت زہرا نے فرمایا تھا، اس کو ایک بد دعا دی تھی کہ خدا تیرے شکم کو پارا پارا کرے۔ کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اس دن خدا ہمارے شیعوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک تفصیلی روایت جو ہے وہ اس سلسلے میں امیر المومنین نے پیش کی، جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے کہ امیر المومنین نے حذیفہ سے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ میرے سردار رسول کے پاس آئے تھے تو میں اور حسنین آپ کے ساتھ کھانا نوش کر رہے تھے۔ حذیفہ نے کہا اے رسول کے بھائی، ہاں ایسا ہی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اللہ وہی تو ہے جس نے اس 9 ربیع الاول کے دن آل رسول کے عین مطابق اقرار لیا اور میں اس دن کے 72 نام جانتا ہوں۔ حذیفہ نے کہا یا امیر المومنین، اگر آپ پسند فرمائیں تو مجھے وہ اس دن کے وہ نام عطا فرمائیں جو 9 ربیع الاول کے نام ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین نے وہ نام بتانا شروع کیے کہ یہ سکون کا دن ہے، یہ غم سے نجات کا دن ہے، یہ دن غدیر ثانی ہے، یہ بدلہ لینے کا دن ہے، یہ بوجھ اتارنے کا دن ہے، یہ سب سے بہتر دن ہے، یہ قلم اٹھانے کا دن ہے۔ اب اس کے اوپر ہماری تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ پہلے دن کا دن ہے، یہ عافیت کا دن ہے، یہ برکت کا دن ہے، یہ بدلے کا دن ہے، یہ اللہ کی اکبر عید کا دن ہے، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے، یہ وفا کا دن ہے، یہ شرط کا دن ہے، یہ کالے کپڑے اتارنے کا دن ہے یعنی غم ختم کرنے کا، یہ ظلم کے پچھتانے کا دن ہے، یہ مصافحہ اور ملنے ملانے کا دن ہے، یہ شیعوں کی خوشی کا دن ہے، یہ توبہ اور انابت کا دن ہے، یہ زکوٰۃ عظمیٰ کا دن ہے، یہ عید فطر ثانی ہے، یہ راضی ہونے کا دن ہے، یہ اہل بیت کی عید کا دن ہے، یہ بنی اسرائیل کا فرعون پر کامیابی کا دن ہے۔ اس دن اللہ شیعوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، یہ نیکی بھیجنے کا دن ہے، یہ زیارت کا دن ہے، یہ منافق کے قتل کا دن ہے، یہ وقت معلوم کا دن ہے، یہ اہل بیت کے سرور کا دن ہے، یہ شاہد و مشہود یعنی گواہی دینے والے اور جس کی گواہی بیان کی گئی ہے اس کا دن ہے، یہ ظالم پر عذاب کا دن ہے، یہ دشمن پر قہر الہی گرنے کا دن ہے، یہ گمراہی کو منہدم کرنے کا دن ہے، یہ متنبع ہونے کا دن ہے، یہ قبولیت والا دن ہے، یہ زہرا کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ منافق کی حکومت کے خاتمے کا دن ہے، یہ ادائیگی کا دن ہے، یہ مومن کو آرام ملنے کا دن ہے، یہ مباہلے کا دن ہے، یہ مفاخرے کا دن ہے، یہ قبولیت اعمال کا دن ہے، یہ معزز دن کا دن ہے، یہ مظلوم کی کامیابی کا دن ہے، یہ زیارت و محبت کا دن ہے، یہ گناہان کبیرہ سے پرہیز کرنے کا دن ہے، یہ ایک دوسرے کی زیارت کرنے کا دن ہے، یہ نیک عمل کے کشف کا دن ہے، یہ واعظ و نصیحت کرنے کا دن ہے، یہ عبادت کرنے کا دن ہے، اور یہ سر تسلیم خم کرنے کا دن ہے۔ درود بھیجیے محمد تو امیر المومنین نے پورے 72 نام اس دن کے بتائے۔ اچھا، اب یہ پورا واقعہ اس ایک تناظر میں کہ پہلی جو اس کی وجہ بیان کی گئی ہے اس میں احمد ابن اسحاق قمی کی روایت جس پہ علماء کے اختلافات بھی ہیں۔ اچھا، ایک اعتراض اب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ روایت احمد ابن اسحاق معتبر ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کچھ علماء یعنی علمی لحاظ سے جب ظاہر کسی بھی روایت کو جانچا جاتا ہے، اس کے راوی وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، اس کے سند دیکھی جاتی ہے، پھر متن وغیرہ اس کا چیک کیا جاتا ہے، کچھ علماء کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے جس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وغیرہ شامل ہیں، لیکن علماء کی ایک اچھی خاصی اور معقول تعداد ہے جو اس روایت کو معتبر بھی قرار دیتی ہے۔ اس روایت کی بنا پر انہوں نے فتاوے بھی دی ہیں، جس طریقے سے
ملا کاظم یزدی، جن کی بہت مشہور کتاب ہے العروۃ الوثقی، اس میں باقاعدہ اس دن کے غسل کو کاظم یزدی کے فتوے میں اس دن کے غسل کو مستحب غسلوں کے اندر شمار کیا گیا ہے، اس روایت کی بنا پر، کیونکہ اس روایت کو وہ معتبر سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے صاحب جواہر نے بھی اس جو جواہر الکلام لکھی، اس میں بھی اسی روایت کی بنیاد پر اس دن کے غسل کے بھی وہ قائل تھے، اور پھر اس کی بہت تاکید بھی فرماتے تھے کہ اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیخ مفید نے بھی 9 ربیع الاول کو شیعوں کی بڑی عید قرار دیا، بڑی عید، کہا کہ یہ عید بزرگ ہے، بہت بڑی عید ہے شیعوں کی۔ تو بہرحال کچھ تاریخی اختلافات کی بنیاد پر اس طرح سے اس دن کا مکمل انکار کر دینا کہ اس دن کو نہ منایا جائے، اس کے خلاف بات کرنا، وہ بالکل نامناسب جو ہے وہ رویہ ہے۔ کی بات بیان ہو رہی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ معتبر روایت سے ثابت ہے، یا اب یہ ان کا نظریہ کچھ تو علماء کا میں نے بتا دیا کہ معتبر روایت سے ثابت ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن عید اہل بیت ہے، اور یہ جو روایت ہے احمد ابن اسحاق قمی کی، یہ معتبر روایات میں سے۔ اور ایک ہماری فقہ کا ایک قانون بھی، اصول فقہ کا قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن اس کو کہا جاتا ہے، کہ مستحب کی جو دلیلیں ہوتی ہیں نا، اس میں علماء کا ایک گروہ ایسا ہے، اگرچہ اس قاعدے کے اوپر بھی کافی مباحث ہیں علماء کے اور کچھ اعتراضات بھی ہیں، لیکن کچھ روایات کی بنیاد پر یہ قاعدہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ بہت ساری دیکھیے مستحبات ہیں ایسے، واجب و حرام کے اندر تو بالکل محکم دلیل ہونی چاہیے، روایت بالکل ثابت شدہ ہونی چاہیے، لیکن اگر روایت میں کوئی کمی بیشی ہو اور وہ مستحبات والا مسئلہ ہو، کوئی واجب و حرام والا مسئلہ نہ ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کمی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے توضیح المسائل کے اندر، تو علماء کے باقاعدہ مختلف توضیح المسائل کھولے تو اس میں کہیں آپ مثلا کھانے پینے کے مستحبات، کچھ علماء کھانے پینے کے جہاں مستحبات بیان کیے گئے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ مستحب کی دلیلوں میں تسامح چل جاتا ہے، نظر اندازی سے کام لیا جا سکتا ہے، ہلکی پھلکی اگر اس کے اندر کچھ کمی بھی اگر واقع ہو رہی ہے تو اسے نظر انداز کیا جائے گا اور اس کے مستحب ہونے کا فتویٰ دے دیا جائے گا۔ آپ جا کے دیکھیں جہاں کھانے پینے کے مستحبات لکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء جو ہے اس قاعدے کو مانتے ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہیں مراجع میں سے، جب آپ توضیح المسائل کھولیں گے تو انہوں نے مستحبات کے بجائے لکھا ہوا ہے کھانے پینے کے آداب، یعنی مستحب نہیں قرار دے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ علماء مستحبات کے لیے بھی دلیل کو سمجھتے ہیں کہ اس کو قوی ہونا چاہیے، روایت کو بالکل معتبر ہونا چاہیے، اور کوئی ایک بھی کمی اس میں واقع نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی وہ مستحب کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ روایت میں اس کے لحاظ سے کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں، تو اس کو مستحبات کے طور پر نہیں لکھا ہے، بلکہ صرف لکھا ہے آداب۔ تو یہ میں نے ویسی ایک سلسلے میں بات بیان کی۔ تو بھی فرماتے ہیں کہ قاعدہ تسامح کے جو یہ قاعدہ ہے، اور یہ معتبر قاعدہ اس کو وہ سمجھتے ہیں، اور کہ اس کے تحت بھی یہ احمد ابن اسحاق کی روایت معتبر ہے، اور آیت اللہ مرزا نائینی جو کہ خود بہت بڑے بڑے مجتہدین کے اساتذہ میں سے تھے، ان کا بھی نظریہ یہ تھا کہ اگر روایت ضعیف ہو لیکن اصحاب کی ایک جماعت یعنی علماء کی ایک جماعت اس کے اوپر عمل کرتی آ رہی ہو، تو عمل اصحاب اس کی سند کا جبران کر دے گا اور اس کی کمی کو پورا کر دے گا۔ یہ تھوڑی سی مشکل سی ایک بات تھی اس کے اندر، تو یہ بھی آپ کی خدمت میں اس لحاظ سے بیان ہو گئی کہ اس روایت کو پھر معتبر سمجھا جائے گا۔ تو اگرچہ یہ جو قاعدہ ہے اس کے اوپر خود علماء کی ایک بحث ہے، لیکن اب آپ ان کی اپنی زبانی سن لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یک طرفہ طور پہ پیش کیا جائے کہ سارے مجتہدین اس روایت کو بالکل یکسر ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو بالکل اجازت اس بات کی نہیں دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کی جیسے کہ میں نے ابھی کئی مجتہدین کے آپ کو نام بتائے جو کہ اس کے باقاعدہ اس روایت کو معتبر سمجھتے ہیں، اس پہ فتاوے بھی دیے، حتیٰ کہ غسل کے مستحب ہونے کے بھی انہوں نے فتوے دیے ہیں۔ تو جیسے کہ خود آغا نے بھی فرمایا کہ علماء کی ایک جماعت ہے کہ جو کہ اس کو معتبر مانتی ہے، اور اس میں واجب و حرام کا تو ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم روایت کے اتنے زیادہ اعتبار کے قائل ہوں، ایک دن خوشی کے طور پر منانے کا ہے، اور اس کے اور بہت سارے مصادیق بھی اس سلسلے میں جمع ہیں۔ تو فقط ایک روایت اگر بالفرض کسی کے نزدیک ثابت نہیں بھی ہوتی ہے تو اس کو بیس بنا کر مکمل اس عید کو منانے کا انکار کرنا یا اس کے خلاف بات کرنا، یہ ایک پسندیدہ رویہ نہیں ہوگا۔
پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ایسی مستند روایت تھی اور موجود تھی تو شیخ صدوق جیسے عالم نے اس روایت احمد ابن اسحاق کو اپنی کتابوں میں کیوں نہیں لکھا؟ ایک تفصیل جو ہے اس سلسلے میں اعتراض کے طور پر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیے اس زمانے کے جو خاص حالات تھے جس میں شیخ صدوق کے زمانے کے، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ سخت ترین حالات تقیہ کی وجہ سے اس کا بیان کرنا ممکن نہ ہوا، کیونکہ جن وجوہات کی بنا پر یہ عید منائی جاتی ہے پھر لازم تھا کہ اس روایت میں یا اس روایت کے اندر ان وجوہات کا تذکرہ بھی کیا جاتا۔ کچھ ظالم افراد کے دنیا سے واصل جہنم ہونے کی بات بھی اس کے اندر بیان کی جانی ضروری تھی، ورنہ پھر وہ روایت اس طور پر نہیں ہو پاتی کہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ سخت ترین ادوار تقیہ کے باعث ہو سکتا ہے کہ تقیتاً انہوں نے شیخ صدوق نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نہ لکھا ہو، کیونکہ اگر وہ لکھتے تو ان وجوہات کو لکھنا پڑتا اور اس سے نہ جانے کیسی ایسی فساد کی آگ بھڑکتی ہے کس طرح سے، جبکہ دشمنان اہل بیت چن چن کر قتل کر رہے تھے سخت ترین ادوار میں، اس کو اگر لکھ دیتے تو حالات اس زمانے کیسے تھے شاید اس حالات کی وجہ سے اس کو نہ لکھا ہو۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہو اپنی کتابوں کے اندر شیخ صدوق نے، لیکن لکھنے کے باوجود کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں شیخ صدوق کی جن کے ہمیں فقط نام پتہ ہیں، صرف نام پتہ ہیں، کتابوں میں نام آئے ہوں لیکن وہ کتابیں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ظالم بادشاہوں نے کتابیں غائب کروا دیں، مسلسل جو ہے وہ کتب خانے جلائے جاتے رہے، لائبریریاں جلائی جاتی رہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیخ صدوق نے لکھا نہیں۔ یقین سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی، ہو سکتا ہے لکھا ہو۔ کتنی ہی شیخ صدوق کی کتابیں ایسی ہیں جن کے ہمیں صرف نام ہم تک آئے ہیں لیکن وہ کتابیں ہمارے سامنے نہیں، ہو سکتا ہے ان کتابوں میں لکھا ہو۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال شیخ صدوق کی جو کتاب مدینۃ العلم ہے۔ مدینۃ العلم اتنی زیادہ احادیث سے پر یہ کتاب تھی کہ خود آپ سوچیے کہ ہماری جو کتب اربعین جو 4 کتابیں ہیں ہماری، اصول کافی، تہذیب الاحکام، استبصار اور من لا یحضرہ الفقیہ، یہ چاروں کتابوں کی ساری حدیثیں بھی اگر جمع کی جائیں فقط اصول کافی کے اندر ہی 16,199 احادیث ہیں۔ چاروں کتب جو کتابیں احادیث کی، ان کی حدیثوں کو جمع کیا جائے تو فقط شیخ صدوق کی کتاب مدینۃ العلم میں ان چاروں کتابوں سے زیادہ احادیث موجود تھی، لیکن شیخ صدوق کی کتاب مدینۃ العلم کو غائب کر دیا گیا۔ ظالم بادشاہوں نے، اس زمانے میں اس طرح سے چھاپے خانے وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا تھا، قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، اور اتنا بڑا ذخیرہ شیخ صدوق کی احادیث کے مجموعے کا وہ ضائع کر دیا گیا۔ اب صرف چند ایک اس کے حوالے ہمارے پاس ہیں، سوچیے کتنی حدیثیں کہ چاروں کی 16,199 سوچیے صرف اصول کافی کے اندر، ساری کتابوں کو جمع کی جائے اور اس سے بھی زیادہ احادیث مدینۃ العلم کتاب کے اندر تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر نقل کیا ہو، لیکن وہ کیونکہ کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ شیخ صدوق نے اس کو نقل نہیں کیا۔ پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر یہ روایت جو سید ابن طاؤس کے جو بیٹے ہیں رضی الدین ابن طاؤس نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ جو صاحب جواہر الکلام جو ہیں شیخ محمد حسن، ان جیسے باریک بین علماء نے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کی اسناد کی باریکیوں میں اس سے واقف نہیں ہوئے ہوں گے اور کسی ضعیف اور جھوٹی روایت کے قائل ہو گئے ہوں گے؟ یعنی ابن طاؤس جیسے اور صاحب جواہر جیسے جس پہ فتویٰ دے رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک ضعیف روایت یا کسی جھوٹی روایت کو انہوں نے اس کے قائل ہو گئے؟ تو یہ اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور بہت مستحکم دلیل کے طور پر ہے کہ ورنہ یہ تمام افراد اس کے قائل نہ ہوتے، یہ اتنے زیادہ باریک بین اور جو محقق جو افراد تھے۔ اچھا، اب یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس کے اندر یہ آیا کہ یہ دن قلم اٹھانے کا دن ہے۔ قلم اٹھانے کے معنی یہ ہیں، یعنی یہ لیے جاتے ہیں، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس دن شیعوں کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا۔ تو جو اس حدیث کے خلاف دلائل دیے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ یہ نظریہ تو حقیقتاً اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس سے متصادم ہے، اور آئمہ کبھی بھی کسی بھی ارتکاب گناہ کی اجازت نہیں دے سکتے۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دن 9 ربیع الاول کے روز قلم روک لیے جائیں، قلم اٹھا لیے جائیں اور کوئی بھی گناہ نہ لکھا جائے اور انسان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے گناہ کرے؟ اس طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن کے بھی خلاف نظریہ ہے، اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا یہ بات قابل قبول نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ ارتکاب گناہ کی چھٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور خود آج تک آپ لوگ بھی جو عید مناتے رہے چند ایک سازشی افراد کو چھوڑ کر، کیونکہ ایک صاحب ایسے ذاکر ہیں جو یہیں کراچی کے ہیں اور باقاعدہ وہ چند سال پہلے تک یہ بات کہتے تھے 9 ربیع الاول کے جو پروگراموں میں کہ آج کے دن جو چاہے گناہ کر لو، میں ذمہ دار ہوں، میرے کندھے کے اوپر ہیں سارے گناہ۔ چند ایک ایسے ظاہر ہے ایک آدھ افراد کے کہنے سے یہ پوری قوم کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کیونکہ وہ صاحب اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں، کسی بھی شیعہ کے دماغ میں، حتیٰ کہ جو اس دن کوئی گناہ کرتا بھی ہے بالفرض، وہ کبھی یہ سوچ کے نہیں کرتا کیونکہ حدیث میں امام نے کہا ہے کہ آج گناہ نہیں لکھے جاتے، میں اس وجہ سے جان بوجھ کر اس دن گناہ کر رہا ہوں۔ تو کسی چند ایک افراد کے علاوہ جو کہ اس کے اندر فسق و فجور والے کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کچھ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم ان کو روکیں گے اس بات سے، لیکن اس کی وجہ سے اس بات کو بیس نہیں بنایا جائے گا کہ اس عید کو نہ منایا جائے۔ کتنی دیکھیے عید جب آپ کی عید الفطر آتی ہے، رمضان کا کتنا زیادہ تقویٰ اور پریکٹس آپ کو کرائی جاتی ہے 30 کے 30 دنوں میں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں بھائی کیونکہ اس دن کے اندر خرافات بہت ہو رہے ہیں، اور خود آپ عید کا دن دیکھیں واقعی کہ ایسا لگتا ہے کہ شیطان آج ہی رہا ہوا ہے۔ بہت سی خواتین کس طرح سے نامحرم چوڑیاں پہننے جاتی ہیں اور شام اور رات سے ہی ٹی وی پہ موسیقی اور گانوں کے پروگرام اور فلمیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور اگلے دن بھی کیسا فسق و فجور کا عید کا لوگوں کو گزرتا ہے۔ لیکن آپ اس وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ عید کی مخالفت شروع کر دیں کہ آج کا دن روز عید نہیں ہے، اس کو نہیں منایا جائے کیونکہ اس دن فسق و فجور اور خرافات بہت زیادہ ہونے لگے۔ خرافات کو ہم روکیں گے لیکن عید کے دن کو ویسے ہی منائیں گے۔ تو یہی والا اصول یہاں پہ بھی چلے گا کہ ہم اس دن کو خوشی کے طور پر منائیں گے، کیونکہ اس کی جو 4 وجوہات جو ابھی آگے سے، ابھی تو ایک وجہ صرف بیان ہوئی ہے، لیکن جو 4 وجوہات ہیں اس کی، اس کے تحت ہم اس کو خوشی کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ تو وہ افراد کے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ ہم اس وجہ سے گناہ کر رہے ہیں آج کیونکہ روایت کے اندر ہمیں جو اس کی جو ہے وہ چھوٹ مل گئی ہے اور ہم آج جو چاہیں گناہ کریں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ تو گناہ کرنے والے بھی اس روایت کو کوئی بیس نہیں بناتے، نہ ان کو یہ چیز پتہ ہے۔ علماء کے حلقوں میں یقیناً روایتوں کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے اور وہاں پر تو بہرحال یہ والا اس جملے سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آج کا دن جو ہے وہ اس میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، جو چاہے گناہ کرے، اس کے یہ معنی نکالنا کہ اس میں تشویق اور ترغیب دلائی گئی ہے گناہ کی، تو یہ بات صریحاً غلط ہے۔ اور خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو کہ واقعتاً اس احمد ابن اسحاق کی روایت کو علمی طور پر نہیں مانتے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس روایت کا اعتبار نہیں ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خلاف کتاب خدا ہے، کیونکہ ائمہ معصومین کبھی بھی کسی ارتکاب گناہ کی اجازت نہیں دے سکتے، نہ اس دن نہ اس دن کے علاوہ کسی دن، لیکن برفرض اعتبار، یعنی اگر ہم سمجھیں بھی اس بات کو کہ یہ روایت صحیح اور معتبر ہے، تب بھی اس حدیث کے معنی یہ بنیں گے کہ اگر اس دن کسی سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے، یعنی جانے بوجھے سرکشی کیے بغیر اس نے اس سے کوئی گناہ ہو جائے، تو اس دن کی شرف اور عظمت کی وجہ سے پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور یہ اس کے معنی بنیں گے، نہ کہ وہ عمدن اس گناہ سے آلودہ ہو۔ تو یہ تو دیکھیے خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اس کا امکان ظاہر کیا کہ اگر یہ روایت معتبر بھی ہو تب بھی اس کی یہ معنی ہرگز نہیں کیے جائیں گے کہ اس دن کھلی چھٹی جو ہے وہ لوگوں کو دی جا رہی۔ تو دیکھیے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے ہو جاتے، نہ چاہتے ہوئے بھی، مثلا تاریخ خمس آ گئی، آپ ذرا غافل ہو گئی، آپ نے نہیں نکالا، 2-4 روز آگے پیچھے ہو گئے جبکہ اسی دن خمس نکالنا چاہیے تھا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا اور آپ نے اہتمام نہیں کیا اور آپ سوتی رہ گئیں، آپ سے گناہ ہو گیا، آپ کو اہتمام کر کے سونا چاہیے تھا۔ کتنی ایسی چیزیں کہ جہاں آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے تھا لیکن آپ مختلف وجوہات سے خاموش رہ جاتی، عذرائے سرکشی، ظلم، اور اس کے طور پر آپ نہیں کر رہی کہ نہیں آپ میں ہر صورت میں پروردگار کے قانون کی مخالفت کروں گی، ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہ پھر بھی آپ سے ہو جاتے۔ تو وہ اس دن کی عظمت کی وجہ سے پروردگار اگر یہ والی نیت نہ ہو اور سہواً غفلتاً جو ہے آپ سے گناہ ہو جائے، اس دن خدا اس گناہ کو نہیں لکھے گا،
نہ کہ عمدن آپ کوئی گناہ کریں، یہ ہرگز بھی اس کے معنی نہیں۔ تو دیکھیے یہ وجہ ہے کہ اصول کافی کے اندر باقاعدہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے زرارہ نقل کرتے ہیں، پھر آپ ان روایات کے کیا معنی دیں گے جس کے اندر اسی قسم کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرے تو 7 گھنٹے تک کی اس کو مہلت دی جاتی ہے اور اس کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا۔ 7 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے اس کو، کہ شاید اس دوران یہ بندہ مومن توبہ کی طرف مائل ہو جائے اور یہ توبہ کر لے تو پروردگار فرشتوں کے بھی کچھ روایات میں ہے کہ فرشتوں کے علم میں بھی نہیں آتا، کیونکہ جب وہ فرشتے لکھیں گے یعنی ان کو مہلت دی جاتی، فرشتوں کے علم میں بھی نہ آئے تاکہ مقام مومن کم نہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کرے تو 7 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے اور اس کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا۔ تو یہاں کیا یہ تشویق اور ترغیب دلائی جا رہی کہ خوب انسان گناہ کرے، اور یہاں پر گناہ کا نہ لکھا جانا کیا کوئی ترغیب دی جا رہی ہے اس حدیث کے اندر کہ انسان گناہ کرے؟ نہیں، 7 گھنٹے کی مہلت ہے تاکہ وہ توبہ کر لے۔ اس وقت گناہ نہ لکھا جانا، جیسے یہاں گناہ کا نہ لکھا جانا تشویق کا سبب نہیں بن رہا ہے گناہ کی، بلکہ اور زیادہ انسان متوجہ ہوتا ہے کہ اتنا کریم پروردگار ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو قلم کا اٹھا لیا جانا اور نہ لکھا جانا اس کی بات کی دلیل نہیں ہے، جیسے کہ اس روایت سے بھی ظاہر ہوا کہ یہاں پہ بھی نہیں لکھا جا رہا، لیکن اس سے کسی کو کوئی تشویق و ترغیب گناہ کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے باقاعدہ یہ بھی روایت کے اندر ہے، یہ بھی چھٹے امامی سے روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو رات تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، دن میں گناہ کیا رات تک نہیں لکھا جاتا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ توبہ وغیرہ کر لے۔ کتنی روایتیں ایسی 7 گھنٹے تک کی اس کو مہلت دی جاتی ہے، اور اس 7 گھنٹے کی مہلت میں یا دن میں گناہ کرے تو رات تک کی مہلت دی جاتی ہے، اور بہت سی روایت میں یہ بھی آیا کہ اگر 3 دفعہ اس کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بھی کہہ دے تب کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی اس شرط کے ساتھ بھی وہ آئی ہے چیز۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہاں پر قلم اٹھا لیا جانے سے مراد یہ ہو کہ وہ گناہ نہیں لکھے جاتے اور اس دن کی عظمت کی وجہ سے مہلت دی جاتی ہے تاکہ بندہ مومن توبہ کی طرف مائل ہو جائے اور توبہ کر لے۔ تو یہاں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اس دن کی شرف اور فضیلت کے باعث مخصوص مدت تک گناہ نہ لکھا جانا مراد ہو۔ یہ بھی ایک چیز ہے، یعنی اولاً تو یہ کہ انسان گناہ ہی نہ کرے، اور اگر بالفرض سہواً غفلتاً اس سے گناہ ہو گیا، جیسے میں نے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی، تو اس دن کی عظمت کی وجہ سے پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت جرت دلانے والا، زیادہ تر نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو نہ لکھا جانا اس کے معنی کہ جرت دلائی جا رہی کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرے، اور اس کے لیے پھر وہ گناہ اس سے متعلق فتاوے بھی لوگ نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کسی کا بھی عقیدہ نہیں کہ کوئی بھی گناہ کرے اور نہیں لکھا جائے گا۔ تو اگر آپ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ اس سے تشویق و ترغیب ہوتی ہے، تو سب سے بڑھ کر اعتراض تو پھر آپ کو شفاعت کے اوپر کرنا پڑے گا، کیونکہ شفاعت کے اندر یہی تو کہا جاتا ہے کہ گناہگار کو شفاعت ملے گی۔ کتنی نعتوں کے اندر آپ سنتی ہیں کہ جو نیکوکار ہوں گے وہ گناہگاروں کی صفوں میں جا کے شامل ہو رہے ہوں گے، کیونکہ شفیع محشر جو ہیں وہاں پر ان گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، ان کی طرف متوجہ ہوں گے، تو نیکوکار جو ہیں وہ گناہگاروں کی صف میں جا کر، کتنی نعتوں کے اندر یہ جملہ آتا ہے۔ تو کیا شفاعت کا یہ عقیدہ کہ تم گناہ کرو ہم تمہیں بخشوانے والے ہیں، اگرچہ یہ حدود و قیود اور شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی بھی شفاعت کا نظریہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بھائی وہ تو شفاعت کرنے والے ہیں تو لہٰذا یہاں خوب گناہ کرو؟ یہ لفظی طور پر تو کہتے ہیں، لیکن ہر شخص کو پتا ہے، دل سے کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، مثلا یہ بہت سے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ سرسری طور پر ہے، دل سے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، اس طرح سے نہیں بخشا جا سکتا، یہ کہ لاپرواہی اور غفلت اسے کہا جائے، اس میں انسان سرسری طور پر یہ جملہ کہہ جاتا ہے۔ ورنہ یہی اعتراض جو آپ اس حدیث کے اوپر اگر کریں گے تو اسی اعتراض کو آپ کو شفاعت کے اوپر بھی کرنا پڑے گا کہ اس سے بھی تشویق و ترغیب بظاہر لگتی نظر آ رہی ہے۔ سب سے بڑھ کر تو اور جو پروردگار کی رحمت ہے کہ کس طرح سے کہ جب شفاعت بھی ہو جائے گی اس کے بعد بھی کچھ گناہگار ایسے ہوں گے
کہ شفاعت بھی ان کے مکمل طور پر عذاب کو برطرف نہ کروا سکے گی، یعنی ساری پاورز انہوں نے استعمال کر لی، اس کے بعد پھر رحمت پروردگار شروع ہوگی۔ شفاعت کے بعد کا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے رحمت پروردگار کا میدان قیامت میں، اور اس نے بار بار قرآن کے اندر بھی کہا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے گناہگاروں کو۔ تو کیا مطلب ہے کہ رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے گناہگاروں کو؟ تو کیا کوئی تشویق اور ترغیب دلائی جا رہی؟ اگرچہ کچھ لوگ اس سے دھوکے میں پڑ بھی جاتے ہیں، جبھی چوتھے امام کے غالباً کسی دعا کے اندر بھی ہے کہ تیری رحمت کی کہ تیری فرت رحمت کی وجہ سے لوگ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس وجہ سے کہ رحمت خدا بہت وسیع لہذا خوب گناہ کرو، شفاعت امام کروا دیں گے لہذا خوب گناہ کرو، یہ نہیں لکھا جاتا اور نہ یہ سمجھا جاتا ہے، اور گناہگار بھی گناہ کرتے وقت یہ دل سے اس بات کا بہرحال قائل نہیں ہوتا ہے۔ تو اور آپ نے کبھی بھی آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ عید کے دن صدر مملکت کسی بھی جگہ کے وہ خاص طور پر اسلامی ملکوں میں وہ قیدیوں کی سزاؤں کو معافی کا اعلان کرتے ہیں، تو کیا کبھی کوئی اس وجہ سے کسی کو تشویق جرم ہوئی ہے کہ بھائی میں ایسا کرتا ہوں کچھ جرم کا ارتکاب کر لیتا ہوں کیونکہ جب صدر مملکت عید کے دن سزا جو ہے وہ معاف کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں میرا بھی نام ہو؟ تو کبھی اس سے فائدہ اٹھا کر کبھی بھی کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، یا مثلا صدر مملکت کو اختیار ہے کہ وہ پھانسی کی سزا کو معاف کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ بھی دے دے اور اس کے بعد صدر مملکت کے پاس جب اپیل جائے گی تو اس کو معاف کرنے کا اختیار ہے، میں اس وجہ سے کسی کو قتل کر دوں۔ کبھی کسی شخص کو اس بات کی تشویق و ترغیب نہیں ہوئی۔ مثلا خود ہمارے شعبہ طب کے اندر نفسیات وغیرہ جو پڑھائی جاتی ہے، سائیکیٹری، اس میں جب باقاعدہ ہسٹری لی جاتی ہے پیشنٹ سے تو اس کی ہسٹری میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے، تو اکثر لوگ دماغ میں ان کے اعتراض آتا ہے کہ ابھی تک مریض کے دماغ میں اگر نہیں آیا تھا خیال تو ابھی سن کر سوال کے خودکشی کا خیال آنے لگے گا اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اعداد و شمار جمع کی، آج تک اس سوال کے پوچھنے کی وجہ سے آج تک کسی مریض نے کبھی کوئی خودکشی اٹیمپٹ نہیں کی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صرف ان پریویلیجز اور وہ جو اختیار ہے یا صدر کو معاف کرنے کا یا ائمہ کے پاس شفاعت کے ذریعے گناہوں کو معاف کروانے کا یا رحمت خدا کے ذریعے گناہوں کو معافی کا، اس سے کسی کو تشویق و ترغیب نہیں ہوتی۔ تو پھر یہاں پر گناہ کچھ مدت کے لیے نہ لکھے جانا یا اس دن کی عظمت و شرف کی وجہ سے سہون جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کو معاف ہو جانا، یہ کیسے اس بات کا تقاضا مقتضی ہوگا کہ جو ہے اس کو ہم کہہ دیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور اس کے یہی معنی اور مفہوم ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح نظریہ نہیں ہے۔ اس میں علماء نے کتنی ساری آپ کے سامنے حدیثوں کی بھی باتیں آئیں کہ پھر یہی اعتراض ان کے اوپر بھی وارد ہوگا، جو آپ ان کا جواب دیں گے وہ اس کا جواب ہوگا۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ جن کے نزدیک روایت ثابت نہیں ہے تو پھر وہ اس کے جملوں کے اوپر بھی بحث نہیں کریں گے، لیکن اکثر علماء کی ایک اچھی بڑی تعداد جیسے کہ میں نے ذکر کیا وہ اس بات کی قائل ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس کے اندر اس سے مراد یہ نہیں ہے قلم کو اٹھانے سے مراد، بلکہ سہون گناہ اگر ہو جائیں تو وہ اس دن قابل معافی ہوتے ہیں اس دن کے شرف اور فضیلت کی وجہ سے۔ ورنہ پھر اس کو آپ کیا کہیں گے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان محب رہے اور اس کے بعد گناہ بھی کرتے رہے کیونکہ علی کی محبت تو کھاتی چلی جائے گی؟ تو کیا کبھی آپ اس حدیث کو کبھی اس طور پر کبھی کوئی شخص سوچتا ہے؟ تو پھر یہی اعتراض اس حدیث کے اوپر بھی وارد ہوگا کہ اس میں تو تشویق و ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ بس محبت علی دل کے اندر رکھیں۔ اب اس کی تفصیل میں تو کوئی نہیں جاتا کہ حدیث کے اس میں جب محبت ہے تو اس محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی، محبت کرنے والے سے اس کی سیرت کی پیروی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی تفصیل میں کون جاتا ہے؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ محبت علی اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، تو انسان گناہ کرتا جائے محبت علی ختم کرتی جائے گی، تو اس سے بھی کوئی تشویق و ترغیب نہیں ہوتی کسی کو۔ اگر اس پہ کوئی اعتراض وارد کرنے لگے اسی انداز کا تو پھر اس حدیث کے اوپر بھی اس کو یہی والا اعتراض کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے حاجی کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ حج کرنے والے کے 4 ماہ تک گناہ نہیں لکھے جاتے،
بلکہ اگر وہ کبیرہ گناہ نہ کرے تو اس مدت میں اس کے لیے صرف نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی. تو نہیں لکھے جاتے سے مراد یہ کہ حاجی اس دوران خود جان بوجھ کر جتنے چاہے گناہ کرتا رہے نہیں لکھے جائیں گے. نہیں، یہ معنی نہیں ہے. حاجی سے بھی واپس آ کر بہت سارے گناہوں کے اندر کچھ گناہ عادتاً ہوتے ہیں، کچھ سہون ہو جاتے ہیں، کچھ غفلت کے اندر ہو جاتے ہیں، کچھ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کچھ کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو اس دوران وہ نہیں لکھے جائیں گے اور اس کو ایک شرف اور فضیلت رہے گی کہ تم سے اگر اس طرح سہون کچھ ہو جائے. لیکن اگر کوئی شخص دماغ میں لیا ہے کیونکہ حاجی کے گناہ نہیں لکھے جاتے لہٰذا ان 4 مہینے میں مجھے کھلی چھوٹ مل گئی ہے اور میں گناہ کرتا جاؤں، تو یہ اس حدیث کے معنی نہیں ہوں گے. ورنہ اگر وہ اعتراض آپ اس حدیث کے اوپر کریں گے کہ گناہ نہیں لکھے جاتے اس وجہ سے اس کو نہیں مانا جا سکتا ہے، خلاف قرآن ہے، تو ان تمام حدیثیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش ہوں ان سب کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا. تو بہرحال یقیناً اس قسم کا کوئی بھی مفہوم نہ تو کسی نے اس طرح سے کوئی لیا ہے اور نہ سمجھا. یہی وجہ ہے کہ ملا محسن کے فیض کاشانی نے باقاعدہ اس حدیث کی کہ حاجی گناہ نہیں لکھے جاتے اس کی کافی تفصیل اور بحث کے اندر بھی گئے ہیں، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس کو بیان کریں. پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ اس روایت میں اس عید کے متضاد نام آئے ہیں. کہیں آیا کہ اس دن کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور کہیں یہ آیا اسی کے اندر جو نام ابھی آپ نے نام سنے اس کے اندر یہ بھی آیا کہ یہ گناہان کبیرہ سے بچنے کا دن. وہ کہنے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں گناہ نہیں لکھا جائے گا یعنی گناہ کرو، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچنے کا دن ہے. کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا دن ہے. تو یہ تو تضاد ہے، اور اس کا تضاد ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حدیث صحیح نہیں. یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس میں. تو دیکھیے اول تو یہ تضاد نہیں بلکہ یہ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں گناہ نہ لکھے جانے سے مراد مہلت کا دیا جانا ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے انسان گناہوں کو رکواتا ہے نہ کہ تشویق دلواتا ہے. گناہان کبیرہ سے بچنے کا دن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو گناہ نہ لکھے جانے کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کے متعلق بات نہیں تھی. تو یہ روایات کے ناموں سے یہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ ٹکراؤ آپس میں نہیں ہے بلکہ اس کے وہ معنی جو آپ نے سمجھے وہ معنی غلط ہے. ورنہ یہ امر بالمعروف کا دن بھی ہے، نہی عن المنکر کا دن ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکیے، واعظ و نصیحت اور ارشاد کیجیے ان کو، گناہان کبیرہ سے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں، اور اگر پھر بھی کچھ ہو جاتے ہیں تو وہ پروردگار عالم اس دن کی فضیلت و شرف کی وجہ سے آپ کو معاف کر دے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا کہ یہ خلاف قرآن ہے جبکہ اس قسم کی بات نہیں. یہ تو ایک وجہ تھی اب تک جو روایت احمد ابن اسحاق جس کے اندر ایک بڑے دشمن اہل بیت کے مارے جانے کے حوالے سے بھی بات تھی، تو اس پہ آپ نے اس کا تھوڑا سا تجزیہ دیکھا. دوسری وجہ ہے عید زہرہ منانے کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ اس دن ملعون عمر ابن سعد ابن زیاد اور 2 ملعون اور ہیں، ایک شمر ہے اور ایک حسین ابن نمیر جو کہ حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل تھا. شہزادے کے نام پہ درود بھیجیے نا. کہ جب ان چاروں کے سر مختار نے امام سجاد کے پاس بھجوائے تو امام اس پر بہت خوش ہوئے اور خاندان اہل بیت کو سوگ اٹھانے کا بھی حکم دیا. اسی وجہ سے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر منانے کی تاکید کرتی ہے. تو دیکھیے یہ جو شخص تھا عمر ابن سعد، اس نے اہل بیت، یہ تو خیر مووی کے اعتبار سے جو آپ مختار وغیرہ کے اندر دیکھ رہی ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اصل تصویر تو کوئی نہیں ہے اس کی، کہ اہل بیت کے اوپر جو ہزاروں مظالم کا باعث یہ شخص تھا، اور اسیروں پر بھی نہ جانے کیا کیا مظالم اس شخص نے کیے. اور اس نے وہی تھا کہ جس نے کہا تھا لوگوں گواہ رہنا کہ خیموں کے اوپر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے. اور سب سے زیادہ زہرا کے گھرانے کو اس ملعون کے جہنم واصل ہونے کی خبر میں بے انتہا خوشی محسوس ہوئی تھی، اور اسی مناسبت سے اس کو عید زہرا بھی کہا گیا ہے. یہ وہی عمر سعد ہے کہ جوانی میں جب یہ جوان تھا تو امیر المومنین نے اس کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے عمر ابن سعد، اس دن تم کیا کرو گے جب تم خود کو جنت اور جہنم کے درمیان گم پاؤ گے
اور بالآخر جہنم کو اختیار کر لو گے. اور سن 60 ہجری میں ہی امیر المومنین کی جو پیشگوئی تھی یہ پوری ہو گئی. ابن زیاد نے شہر رے کی جو حکومت تھی اس کو امام حسین سے جنگ کی ایک شرط قرار دیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے مکمل پوری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ شخص راہ راست پر آ جائے، مگر اس پر دنیا غالب تھی، حب دنیا کا شکار تھا. بہرحال امام نے اتمام حجت اس کے اوپر کی، اور جب یہ کسی صورت میں قائل نہیں ہوا تو امام نے پھر اس کے متعلق یہ بات کہی کہ تجھے موت بستر پر ہی دبوچ لے گی، اور خدا بھی تجھ کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. اور خدا کی قسم عراق کی گندم کا ایک دانہ بھی تو نہ کھا سکے گا. یعنی جس شہر ریک کو تو چاہتا ہے کہ حاصل ہو جائے، تجھے عراق کی گندم کا ایک دانہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا. تو اس نے امام سے ایک استہزاء کیا تھا اور مذاق کیا تھا، ٹھیک ہے اگر گندم نہ ملی تو میں جو کھا لوں گا. اور کربلا میں اسی ملعون نے امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر کے اپنے نجس ساتھیوں کے جسموں کو دفن کرنے کے بعد امام حسین ان کے ساتھیوں کے پاکیزہ جسموں کو اسی طرح سے بے گور و کفن میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا. اس کے مظالم کی ایک بڑی تفصیل ہے. تو سب سے زیادہ خوشی اس لحاظ سے حضرت زہرا کو ہوئی ہوگی اس کے واصل جہنم ہونے کی. اور مختار کے قیام کے بعد پھر مختار کے غلام کے ہاتھوں یہ اپنے ہی گھر میں واصل جہنم ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں بھی لکھا ہے کہ جیسے کہ بہت سے افراد یہ بات کہتے ہیں کہ عمر بن سعد لعین اسی دن واصل جہنم ہوا ہے 9 ربیع الاول کے دن. اگر ایسا ہے تو یہی بہت کافی ہے اس دن کے شرف اور فضیلت کو بڑھانے کے لیے. تو اس لحاظ سے یہ بھی بہت کافی، یعنی وہ پہلی والی بات اگر نہیں بھی ہو تب بھی یہ بات بہت کافی. اور اس کے بعد جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ مختار کے قیام کے بعد یعنی خود مختار کے غلام کے ہاتھوں یہ اپنے گھر میں ہی قتل ہو گیا. اور اس کے بعد حنفیہ نے ابن زیاد، عمر سعد اور حسین ابن نمیر اور یہ شمر وغیرہ کے سر جو ہے وہ ان نجس سروں کو خدمت حضرت امام سجاد علیہ السلام میں بھیجا. اچھا، جب یہ سر پہنچے تو امام اس وقت مکے میں تھے. تو 9 ربیع الاول کا دن تھا. جب امام کی ان سروں کے اوپر نگاہ پڑی تو فوراً شکر کے سجدے کے اندر گر گئے اور کہا کہ اے پالنے والے، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے دشمنوں سے انتقام لیا. اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا امام نے اور کہا کہ خدا مختار کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو قتل کیا. باقاعدہ بہار الانوار وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے. اچھا، جس وقت یہ پورا واقعہ چل رہا تھا اس وقت چوتھے امام ناشتہ کر رہے تھے جس وقت یہ سر امام کے سامنے لائیں. تو امام نے اس کا بھی شکر ادا کیا کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری وہ دعا قبول کی جو میں نے دربار کوفہ میں کی تھی، کہ جب میرے والد کا سر ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کر رکھا گیا تھا تو وہ ملعون ابن زیاد اس وقت ناشتہ کر رہا تھا. تو میں نے پروردگار سے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اس ملعون ابن زیاد کا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لوں. اور امام کی یہ دعا اس کے بعد قبول ہوئی. اس کے بعد روایت میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہاں سے اٹھے، اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر موجود مخدرات عصمت و طہارت جو خواتین تھیں ان سے فرمایا کہ تم لباس غم کو تبدیل کرو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، بالوں میں کنگھی کرو. اور اہل حرم نے امام کے حکم کے مطابق عمل کیا. اور کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک اہل حرم نے خود پر ہر قسم کی زینتوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، بالکل زینتوں کو ترک کیا ہوا تھا، ذرا سی بھی زینت نہیں کرتے تھے. اور اس دن کی وجہ سے کہ امام نے باقاعدہ اس دن کو خوشی منانے کا اور لباس غم اتارنے کا حکم دیا، تو اسی وجہ سے علماء نے اس دن کو عید زہرا اور ایک خوشی کا دن جو ہے وہ قرار دیا. درود بھیجیے محمد علیہ. تو قاضی نور اللہ شوستری جو ہمارے اچھے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے مجالس المومنین میں اور رجال کشی میں علامہ کشی نے
خاندان اہل بیت لکھا ہے اس بات کو کہ خاندان اہل بیت کی جو خواتین تھیں انہوں نے 9 ربیع الاول تک زینتوں کو ترک کیا ہوا تھا اور گھروں میں لباس غم جو ہے پہنا جاتا تھا. لیکن 9 ربیع الاول کے دن جب ابن زیاد وغیرہ کے سر اور عمر سعد کے سر وہاں پر خدمت امام میں پہنچے تو خواتین نے 5 سال کے بعد لباس غم اتار کر خوشی منائی. یہ واقعہ کربلا کے 5 سال بعد. اچھا اب یہاں پر دیکھیے پھر کیونکہ معترضین ہر چیز پر اعتراض کرنے والے ہیں تو یہاں پر ایک اعتراض ہوا ہے کیسے ممکن ہے خاندان اہل بیت کی عورتوں نے اتنے سال تک صفائی کا خیال ہی نہ رکھا اور کنگھی تک نہ کی ہو, کیونکہ روایت میں ہم نے فرمایا کہ کنگھی کرو. تو اس قسم کی بات جو ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے صفائی کا خیال نہیں کیا, یعنی بہت ہی بیہودہ قسم کا ایک اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور سر کو صاف کرنا کون سا ایسی خوشی کی علامت تھی جو انہوں نے سر صاف نہیں کیا تھا؟ حالانکہ سر کو صفائی کا اس لحاظ سے ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں پر کہ دیکھیے جو مفہوم ہے زینت کو ترک کیا ہوا تھا. تو زینت تو آپ کو خواتین آپ کو سب کو پتہ ہے کہ زینت ایک پورے پیکج کا ایک نام ہوتا ہے. اس کے اندر سرما لگانا بھی ہوتا ہے اور کنگھی کرنا بھی ہوتا ہے اور مختلف اچھے کپڑے پہننا بھی ہوتا ہے اور کتنی ہر اس زمانے کے بھی کچھ لوازمات تھے. سر میں تیل لگانا بھی ہوتا ہے. مثلا بہت سے لوگ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی فلاں خاتون جو ہے کسی بیوہ خاتون کے متعلق اپنے شوہر کے انتقال کے بعد سے لے کر تو اس نے اب اچھے کپڑے پہننا ہی چھوڑ دی. تو کیا اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ عورت گندے سندے کپڑے پہن کر گھومتی رہتی ہے یا مثلا بہت ہی گھٹیا قسم کے کپڑے پہننے لگتی ہے؟ مقصد کہنا کا یہ ہوتا ہے کہ اچھے کپڑے پہننے سے مراد جو عام طور پر زرق برق لباس ہوتے ہیں, پارٹی ڈریس ہوتے ہیں, جس طریقے سے تیار ہو کر کسی جگہ جاتے ہیں, وہ اس نے اپنی زینت کو ترک کیا ہوا ہے. مثلا یہ کہ خاندان اہل بیت کی عورتوں نے سیاہ لباس کو اتارا تو آپ کا کیا مقصد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی کسی اور رنگ کا کوئی لباس ہی نہیں پہنا ہوگا؟ یعنی آپ اس میں موجگافیاں نکال سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پورے 5 سال تک جتنے بھی کپڑے سلوائے جاتے تھے ان میں ایک بھی کالے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زیادہ تر وہ کالے رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے غم کی علامت کے طور پر. یہ نہیں کہ مستقل 24 گھنٹے اور جتنے بھی 5 سال تک لباس بھی سلواتے رہے وہ ایک لباس ہی سیاہ رنگ کا ہوتا تھا. اور کہیں کوئی روایت آپ کو مل گئی جس میں کوئی اور رنگ کا تذکر آ گیا تو آپ فوراً انکار کرنا شروع کر دیں. تو لفظوں سے نکاح نہیں کیا جاتا, یعنی پورا ایک مفہوم اور پیکج ہے کہ زینت کو ترک کرنا, اس میں کنگھی, تیل, سرما اور اس طرح کی مختلف چیزیں آتی ہیں. اور اس سے یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ نہ سر کو صاف کیا تھا نہ کچھ. یہ باقاعدہ بہت سے علمی حلقوں سے یہ بات ہو جاتی ہے تو بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی بھی روایت کا اس انداز سے تجزیہ و تحلیل کرنا اور لفظی طور پر اس کے اندر واجبات و حرام والی اس کے اندر تو ہم لفظی بحثیں کر سکتے ہیں, لیکن ایک واقعے کے تناظر میں اس کو اس طرح سے بیان کرنا تو وہ ایک مناسب رویہ نہیں. تو مثلا کہتے نہیں گھر میں کہ چلو بھائی جاؤ کپڑے پہن کر آؤ اچھے, تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ مثلا اس نے کپڑے پہنے ہوئے نہیں اس کو کہا جا رہا ہے. یعنی ایک خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے ہر کوئی شخص دماغ میں اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا مقصد کیا ہے. اچھا اب پھر اس کے بعد ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ چوتھے امام کو بہت خوشی ہوئی تو پھر اس عید کا نام عید زہرا کے بجائے عید امام زین العابدین ہونا چاہیے تھا, یہ ایک اعتراض ہے. یا اس کا نام عید حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہونا چاہیے تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ایک ہے نا, ایک اعتراض تو ہے کہ اس کا نام عید زہرا کیوں ہے؟ یہ تو عید امام زین العابدین ہونا چاہیے تھا. وہ خوش ہوئے, حضرت زینب خوش ہوئی ہوں گی, ان کے اعتبار سے یہ والا نام ہوتا تو زیادہ اس کا مناسب نام ہوتا. تو عید زہرا کیوں؟ جبکہ پھر کہتے ہیں کہ اس عید کو ان سے منسوب کرنا, جبکہ حضرت زہرا تو اتنے ان ظالموں, یہ تو سمجھیں کہ 66 ہجری کے قریب 65-66 ہجری میں ظالم مارے گئے, اور حضرت زہرا کا تو شہادت کب ہو چکی تھی, تو پہلے سے واقعے سے کیسے خوش ہو سکتی ہیں؟ تو دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ زمانی فرق ایک ایسا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے یہ روایت, یہ بات غلط ہے کہ اس دن کو اس وجہ سے خوشی کا دن منا کے عید زہرا کا نام دیا جائے, کیونکہ حضرت زہرا کی شہادت کے تو کتنے عرصے بعد یہ واقعہ ہوا ہے, تو پہلے سے کیسے خوش ہو رہی تھی. تو اب دیکھیے یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ ان ملعونوں کے سب سے زیادہ جو مارے جانے کی خوشی, جو سب سے زیادہ خوشی وہ حضرت زہرا کو ہی ہوئی ہوگی اور سب سے زیادہ ان کا دل شاد ہوا ہوگا. اب پھر یہ سوال کہ یہ اتنے قتل سے اتنا پہلے سے کیسے خوش ہوئی؟ تو دیکھیے خوشی اور غم جو ہیں یہ کوئی زمانی فرق معصومین کے لیے اس میں فرق نہیں پڑتا ہے. مثلا واقع کربلا کتنے عرصے بعد ہونا تھا پیغمبر کے,
لیکن پیغمبر امام حسین کو جب بھی دیکھتے تھے، اور کتنے واقعات ایسے ہیں کہ پیغمبر رونے لگتے تھے اور غم مناتے تھے. کتنے سینکڑوں سال پہلے انبیاء جو تھے وہ واقع کربلا کو یاد کر کے روتے رہے. کتنی ہی روایات کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جبکہ ان کے تو سینکڑوں سال بعد یہ واقعہ ہونا تھا. پیغمبر اسلام کے سامنے تو خود امام حسین موجود تھے، زندہ سلامت تھے، لیکن پھر بھی پیغمبر جو غم مناتے تھے. تو معصومین کے لیے، انبیاء کے لیے جو مستقبل کی خبریں رکھتے ہیں، ان کے لیے پہلے سے غم منانا یا خوش ہونا، یہ کوئی زمانی فرق کی وجہ سے اس بات پر اعتراض کرنا کہ وہ پہلے سے کیسے خوش ہو گئی تھی، یہ بہت ہی نامعقول قسم کا ایک اعتراض ہے. یا وہ جو آپ سنتی ہیں کہ زلیخا کے سامنے جب حضرت یوسف نے کہا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم آخری پیغمبر کو دیکھو گی، تو زلیخا نے کہا کہ آپ نے نام لیا اور ان کے اچانک سے میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی. یعنی نہ تو زلیخا بھی پیغمبر کے صرف نام سے واقف تھی، نہ ان کی سیرت سے واقف تھی، نہ ان کے کردار سے واقف تھی، تو اچانک سے صرف نام سن کر ہی اتنا پہلے پیغمبر کی پیدائش سے اتنا پہلے ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی. تو زمانی فرق جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ شمار نہیں ہوتے ہیں. اور غم بھی پہلے انبیاء بھی واقع کربلا کے تناظر میں غم مناتے رہے اس واقعے سے بہت پہلے. تو اگر حضرت زہرا نے بھی اس لحاظ سے اس دن کے حوالے سے خوشی منائی، یا یہ کہ اس دن کو یاد کر کے، یا یہ کہ وہ خوش ہوئی ہوں گی اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوئی ہوگی، کیونکہ خاندان عصمت و طہارت کے اوپر جتنے مظالم اس ظالم نے کیے تھے اس لحاظ سے سب سے زیادہ خوشی جو ہے حضرت زہرا کو ہوئی ہوگی، اس وجہ سے ان سے منسوب کیا گیا اس کو. تو زمانی فرق کوئی معنی نہیں رکھتے. اس پہ علماء نے بہت اچھی ایک اور بھی بات کہی ہے کہ اگر زمانی فرق معنی رکھتے ہوں تو پھر آخر کیوں امام زمانہ کو یوسف زہرا کہا جاتا ہے؟ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حضرت زہرا کے زمانے میں تو امام زمانہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو اصلاً تو یوسف نرجس کہا جانا چاہیے تھا امام زمانہ کو، لیکن انہیں پھر بھی یوسف زہرا کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس قسم کے اعتراضات کی اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ان اعتراضات کر کے اس دن کی عظمت اور شرف سے لوگوں کو خوشی منانے سے روکا جائے. اچھا، اب تیسری وجہ جو ہے اس دن کو خوشی کے طور پر منانے کی، وہ یہ ہے کہ جو کہ شیخ محمد حسین آل کشف الغطا نے لکھی. ہمارے بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد حسین آل کشف الغطا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو شیعوں کو زیادہ پتہ نہیں، کہ جو 10 ربیع الاول، 9 نہیں 10 ربیع الاول کا جو دن تھا، یہ دن جو کہ آج جس دن ہماری گفتگو ہو رہی، یہ فضیلت اور شرف ہم کو حاصل ہے کہ ہم اس دن گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ اس دن حضرت خدیجہ کی شادی سلام اللہ علیہ کی پیغمبر اسلام سے ہوئی تھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اصلاً وہ آج کا دن، یعنی آج اس لحاظ سے بھی خوشی کا دن ہے، تو 9 کے بجائے 10 کو. لیکن کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بہت ساری خوشیاں، جیسے 12 کی بھی روایت ہے پیغمبر کی پیدائش کی، 17 کی ہمارے ہاں زیادہ معتبر ہے، البتہ ایک قول 12 کا بھی. تو برادران اہل سنت کے ساتھ مل کر ایک ہفتہ وحدت کے طور پر، یعنی ان تمام دنوں کو ہی قرار دے دیا جائے اور اس میں تقریبات وغیرہ منعقد کی جاتی ہیں. تو اگلے ہی دن کیونکہ یہ نکاح کی تاریخ، خوشی کی تاریخ تھی، تو 9 ہی کے دن بہت ساری مناسبتوں کی وجہ سے ایک دن پہلے اس کی بھی خوشی جو ہے وہ منا لی جاتی تھی. تو کہا کہ یہ زیادہ ہمارے ہاں معروف نہیں ہو سکا، البتہ اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی، یعنی اسی پیکیج میں 9 ربیع الاول کے دن اس 10 کی بھی خوشی ایڈوانس کے طور پر منا لی جاتی تھی. تو ایک تو یہ بھی وجہ ہے اس کی. اچھا، تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو 3 وجوہات بنی، ایک تو ایک بڑے دشمن اہل بیت کا مارا جانا، جس میں کچھ تاریخی اختلافات تھے. عمر سعد کے حوالے سے، جب عمر سعد اور ان چاروں افراد کے سر امام کے پاس 9 ربیع الاول کے دن پہنچے اور امام کو خوشی نصیب ہوئی، اس لحاظ سے خوشی کا دن ہے کہ اس دن سوگ کو بڑھایا گیا. اور تیسری وجہ یہ جو آپ نے سنی کہ پیغمبر کا حضرت خدیجہ سے نکاح، وہ جو کہ 10 ربیع الاول کی تاریخ تھی لیکن اسی میں منا لی جاتی ہے. اور چوتھی اور جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا پہلا دن، کیونکہ 8 ربیع الاول کو شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے
اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور 9 ربیع الاول کو امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بہت سے علماء نے مثلا آیت اللہ مصطفی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک درس میں یہ بات بیان کی کہ 2 وجوہات کی بنا پر خاص طور پہ یہ دن خوشی کا دن ہے 9 ربیع الاول. ایک تو وہی عمر سعد کے قتل ہونے کی خوشی، اور دوسری امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ظالموں سے آ کر انتقام لیں گے. اور اس طرح سے وہ حضرت زہرا کے دل کو شاد کریں گے. اس وجہ سے عید زہرا کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کی امامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اور امام زمانہ ہی وہ ہیں جو ان ظالموں سے آ کر انتقام لے کر حضرت زہرا کے دل کو سب سے زیادہ شاد کریں گے. یہ ایک وجہ ہے اس کو عید زہرا کہنے کی ایک بہت بڑی. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس دن کی تناظر میں حضرت زہرا نے امام زمانہ کو اس وقت کہ جبکہ دیوار اور دروازے کے درمیان بھینچا ان کو گیا تھا، اور اس کے بعد محسن بھی شہید ہوئے تھے جس کے نتیجے میں، اس وقت حضرت زہرا نے یا ابا صالح المہدی ادرکنی کہا تھا. یعنی امام زمانہ کو اس وقت یاد کیا تھا کہ اس ظلم کا انتقام بھی امام زمانہ آ کر لیں گے. اور حقیقی انتقام انہوں نے جبکہ ان کی امامت کا دور شروع ہوا اس دن سے، تو ہم اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں کہ اور حضرت زہرا بھی کیونکہ یہی آ کر ان کا انتقام لینے والے ہیں. اچھا، یہ والا جو جملہ ہے، اس جملے کو کہ حضرت زہرا نے ان کو پکارا تھا دیوار اور دروازے کے درمیان دب کر، اس بات کو باقاعدہ سب سے پہلے علامہ امینی نے بیان کیا ہے، جو کہ صاحب الغدیر ہے اپنی کتاب الغدیر میں. علماء نے لکھا ہے جو تحقیق کی ہے کہ بہرحال انہوں نے اپنے اس بات کا مصدر تو نہیں لکھا ہے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ الغدیر جب احادیث تلاش کی تھی اور ملکوں گئے تھے کتب خانوں کے اندر، اور جس طرح سے یہ غرق رہتے تھے کتابوں کے اندر، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس کا مصدر موجود ہو، لیکن بہرحال الغدیر میں انہوں نے لکھا نہیں. لیکن علامہ امینی کا کوئی ایسی ان اوتھینٹک بات لکھ نہیں سکتے اپنی ایسی کتاب کے اندر. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ جملہ سب سے پہلے علامہ امینی نے، جو کہ ان کی نگاہ میں ہو سکتا ہے کچھ کتابیں یا اس کا سند ہو، لیکن انہوں نے کیونکہ لکھے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو کہ حضرت زہرا کے اوپر جو یہ ظلم ہوا تھا، تو وہ ظلم کا انتقام لینے کے لیے کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، تو اس لحاظ سے اس دن کو عید زہرا جو ہے کہا گیا، اور اس دن کو یوم فرحت الزہرا بھی کہا جاتا ہے. اور کتنے ہی مراجع کرام ہمارے ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اس دن کی باقاعدہ مبارکباد کے پیغامات ان کے ہوتے ہیں، اور اس دن کو اس پہ بھی اعتراض ہے لوگوں کا کہ جب 8 تاریخ کو امام جو ہے وہ امام حسن عسکری شہید ہو گئے، تو 8 ہی کے دن سے امامت کا آغاز ہو گیا تھا، تو اس کو اگلا دن جو ہے آپ کیوں اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس دن خوشی منائی جائے، پھر اسی وقت سے فوراً خوشی منا لینی چاہیے وغیرہ اس قسم کا اعتراض. تو بہرحال 8 کو انتقال ہوا تو عرف کے اندر بھی اگلا دن امامت کا پہلا دن شمار ہو. یہی آیت اللہ مصطفی نے بھی لکھا، اور یہی بات جو ہے آیت اللہ سعید الحکیم نے بھی اپنے استفتاء کے اندر جو بیان کی کہ 9 کا جو دن ہے وہ امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن. تو اس لحاظ سے تمام مراجع بھی یہ بات کہتے آ رہے ہیں، اور اس میں کسی کو بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ اعتراضات اس وجہ سے دیکھنے میں آ جاتے ہیں. اچھا، ایک اعتراض یہ ہے کہ ابھی تو آپ شہادت سے فارغ ہوئے ہیں 8 تاریخ کو ربیع الاول کی، اور فوراً ہی اگلے دن خوشی منانے کچھ غیر عقلی سے لگتا ہے. ایک یہ بھی اعتراض ہے اس کے اوپر، یعنی فوراً بعد شہادت کے اگلے دن ہی خوشی منانے لگنا. کوئی جیسے کہے، ابھی نیچے بھی ذکر ہو رہا تھا اس بات کا، تو ہمارے مولانا محترم اور جو ہے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ ابھی رمضان سے فارغ ہو، پورے مہینے منع کیا گیا کہ امساک کرو، لیکن اس دن واجب کیا جا رہا ہے کہ روزہ نہ رکھو، یعنی اس دن کچھ کھاؤ پی لو. تو یہ فوراً ہی اگلے دن ایک دم سے پیترا بدل لیا رمضان کے سلسلے میں بھی، کہ کبھی منع کیا جا رہا تھا اور پھر حکم دی. تو ہم حکم کے بندے ہیں اصل میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے دن رکھا تو آج کے دن بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اللہ کے لیے تو رکھ رہے نہیں، باطل ہوگا، گناہگار ہو جائیں گے. تو خوشی میں خوشی منانی ہے، غم میں غم منانا ہے. اور اگر ایسا ہے تو آپ دیکھیں کتنی اسلام کی ایسی تاریخیں، مثلا
29 ذی قعدہ کو امام محمد تقی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و علی امام محمد تقی کی شہادت کا دن ہے، اور اس کے بعد اگلے ہی دن پہلی ذی الحجہ کو حضرت زہرا اور مولا کی شادی کی خوشی منائی جاتی، یعنی ایک دن پہلے غم ہے، اس کے اگلے دن فوراً ہی اسلامی دنیا میں اور دنیا تشیع کے اندر خوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے، اس کے بعد اگلے ہی دن عید قربان خوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ تو کتنی چیزیں دیکھیے اس قسم کی ہیں۔ اسی طریقے سے صرف ان دنوں کی بات نہیں، اگر آپ اور تاریخ کے اندر دیکھیں تو بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں مل سکتی ہیں۔ کچھ علماء مثلا یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے 23 ذی الحجہ ہے، کچھ تاریخوں میں آیا کہ طفلان مسلم کی شہادت کا دن ہے 23 ذی الحجہ، اور اگلے ہی دن جو 24 ذی الحجہ ہے اس دن عید مباہلہ کی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے، اور اسلام کے اندر حکم ہے اس کا خوشی منانے کا۔ تو غم بھی منا رہے ہیں اور اگلے دن خوشی بھی منا رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ ایک ہی دن کے اندر غم اور خوشی کا بھی ہمیں مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں۔ مثلا کسی کی شادی ہو رہی ہے، وہ خوش ہو رہا ہے شادی کی وجہ سے، مگر اپنے مرحوم باپ کو یا مرحوم ماں کو یاد کر کے اس دن روتا بھی اور غمگین بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک ہی دن میں جب اس کے مظہر ہمیں دیکھنے میں آ جاتے ہیں، تو ایک دن غم منانے کے بعد اگر اگلا دن خوشی کا آ جائے اور اس میں ہم خوشی منا لیں تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کے لیے خاص طور پر 9 ربیع الاول کو خوشی کے دن منانے کے طور پر آیت اللہ صافی گل پائگانی اور دیگر جو مراجع ہیں ان کے آفس سے باقاعدہ پیغام تک جاری ہوتے ہیں، پیغام عید کے طور پر، یعنی باقاعدہ پیغامات لوگوں کے لیے، اس میں واضح و نصیحت کی بات بھی ہوتی ہے، مبارکباد بھی دی جاتی ہے۔ اگر یہ دن خوشی کے طور پر منایا جانا جو ہے وہ کوئی حرام ہوتا یا ممنوع ہوتا یا مکروہ ہوتا یا نامناسب ہوتا اس کو منانا، تو مراجع کے آفیسز سے اس قسم کے پیغامات عید جاری نہ ہوتے۔ تو اس میں خوشی ہے کہ امام کی امامت کا کیونکہ پہلا دن۔ ایک اعتراض دیکھیے پھر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ 11 محرم کو کیوں امام زین العابدین کی امامت کی خوشی نہیں مناتے؟ دیکھیے اعتراض تو مختلف چیزیں ہیں نا، اب اس کے اندر بھی یہ والی بات بھی آ گئی، پھر آپ کو 11 محرم کو جو ہے وہ چوتھے امام کی امامت کی خوشی کا دن منانا چاہیے۔ تو دیکھیے خود اس کے جوابات مجتہدین نے دیے، جیسے یہ آیت اللہ مصطفی کی بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ امام زمانہ کا زمانہ امامت جاری ہے، امام زمانہ امام بقیت اللہ ہیں، اور امام زمانہ کی امامت کہ پہلے روز کو خوشی اور جشن کے طور پر منانا یہ اولیت رکھتا ہے، اور اس میں کوئی غم کے دنوں سے بھی سازگار نہیں ہے۔ ورنہ ہم دیکھیں 11 محرم کو بھی اہل بیت کے اوپر مظالم ختم نہیں ہوئے تھے، بلکہ مسلسل مظالم چل رہے تھے۔ تو اس مسلسل جبکہ مظالم کے دنوں کی یاد ہے اور غموں کی یاد ہے، اس میں خوشی منانا شیعت کی اقدار میں کبھی شامل نہیں رہا ہے۔ 11 محرم کو مظالم کا سلسلہ بھی جاری تھا، تو لیکن اس کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس میں امام نے خود خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ روایت میں امام خود خوش ہوئے ہیں، غم کے کپڑے اتارنے کا حکم دیا، زینت کرنے کا حکم دیا، اور ائمہ کے اپنے اصحاب اس طرح سے عمل کرتے رہے، تو اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ اور کیونکہ امام زمانہ کی امامت جاری و ساری جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، ان کی امامت کا پہلا دن ہے، تو ان کی امامت کے پہلے دن کو خوشی کے طور پر منانا جبکہ کسی غم کی تاریخوں سے اس کا ٹکراؤ بھی نہیں ہے، تو اس میں یہ اولیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ہم خاص طور پر امام زمانہ کی امامت کے پہلے دن کو خوشی کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض افراد اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آج جشن تاج پوشی امام زمانہ ہے، تو باقاعدہ اس کی پوسٹ بھی بنا کر لگائی جاتی ہیں کہ تاج پوشی امام زمانہ انتہائی، کیونکہ تو بہری حضرات مثلا یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے امام وہ تو اس قسم کی تمام شان و شوکت اور جاہ و حشم جو دنیاوی بادشاہ کے ہوتے ہیں ان سے بہت دور ہے ان کی سیرت، تو لہٰذا جس جملے کو استعمال کرنا بالکل بھی نامناسب ہے کہ تاج کا لفظ جس کے اندر آ جائے، تاج پوشی وغیرہ کا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہم اس تاج کی بات ہی نہیں کر رہے جو دنیاوی بادشاہ کچھ دھاتوں کے، سونے اور جواہرات کے تاج وغیرہ پہنتے ہیں، یہ کب کہا ہے ہم نے؟ نہ کسی بھی شخص کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی تاج جیسے خود ہی ایجاد کر کے کہ ہم اس قسم کے کسی تاج پہنائے جانے کے قائل ہیں شیعہ حضرات۔ تو دیکھیے الفاظ کو پکڑ کر اس طرح سے مخالفت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے مراد دنیاوی تاج نہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ عرض کر دی جائے، بہت سارے محاورے نہیں ہوتے، مثلا آپ اخبارات میں پڑھتی رہتی ہیں باتیں تو اچھی نہیں کہ مثلا لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور پورے خاندان کی ناک کٹ گئی۔
اب آپ کہیں کہ بتائیے ایک ایک آدمی کی ناک چیک کرتے پھر رہے ہیں. بھائی محاورے کے طور پہ بات کی جا رہی ہے ناک کٹنے سے مراد. جناب یہ تو واقعہ ایسا ہو گیا کہ پورے خاندان کی غیرت کا جنازہ نکل گیا مثلا. اب کیا ہے کہ مقصد اس بات کا یہ ہے کہ غیرت کہیں مجسم ہوگا کسی چارپائی وغیرہ پہ پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جا رہا. نہیں, محاورے کے طور پر ہے. تو خوشی سے شادیاں مرگ کی کیفیت ہو گئی. تو یہ استعارے ہیں, اشارے ہیں, عربی میں بھی اردو زبان میں بھی مختلف جگہوں کے پر جو ہیں یہ سب چیزیں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تاج تو فارسی میں بھی اسی تاج کو کہتے ہیں جو پہنا جاتا ہے. پوشی معنی پہننا, اور یہاں پر سر پر رکھنے کے معنوں میں ہوتا ہے اصل میں. اور کتنی احادیث کے اندر بھی پیغمبر کی حدیثوں میں بھی بات آئی کہ امامہ ملائکہ اور ہم عربوں کا تاج ہے. یعنی تاج کا لفظ کوئی معیوب لفظ نہیں روایات کے اندر سمجھا گیا, باقاعدہ اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی نے اس کو لکھا. اسی طریقے سے جو جواہر الکلام ہے اس میں یہ ہے کہ عید غدیر کے دن رسول نے اپنے ہاتھوں سے مولا علی کے سر پر امامہ باندھا تھا. عید غدیر کے دن باقاعدہ, بلکہ روایت کے اندر یوں ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے سر پر امامہ باندھا, اس کا شملہ سینے پر چھوڑ دیا اور پچھلے شملے کو 4 انگل کم کر دیا اگلے سے, اور پھر کہا کہ اے علی آگے بڑھو. وہ آگے بڑھے. کہا 2 قدم پیچھے ہٹو, وہ پیچھے ہوئے. پھر فرمایا ملائکہ کے تاج ایسے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور اس روایت کو آیت اللہ مرشی نجفی نے جو احقاق الحق کی جو شرح لکھی ہے کہ روز محشر پیغمبر اسلام کائنات کی بادشاہی کا تاج رکھے ہوئے تشریف لائیں گے اور وہ تاج نور کا ہوگا. تو یہاں پر بھی کوئی معیوب باتوں میں نہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی تاج تو پیغمبر کیسے دنیاوی بادشاہوں کی طرح سے تاج, تو دوسرے تاج کی بات ہو رہی, نورانی تاج کی بات ہو رہی. تو وہ تاج نور کا تاج ہوگا. اچھا, اسی طریقے سے اعمالی شیخ مفید میں بھی ہے, اعمالی شیخ توسی میں بھی ہے, اور بلکہ یہ تو اس کے علاوہ بھی جو زیارت امیر المومنین ہے اس میں امیر المومنین کو تاج الاوصیاء کہا گیا اور کہہ کے سلام کیا گیا. اوصیاء کے تاج, تو تاج اگر کوئی بہت ہی نامناسب قسم کا جملہ ہوتا تو زیارت امیر المومنین میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا اس کو. اور اعمالی شیخ توسی اور شیخ مفید کی جو روایت ہے اس میں پیغمبر نے فرمایا کہ روز محشر امیر المومنین علی علیہ السلام کے سر اقدس پر جو تاج ہوگا اس کی نور کی ضوء سے اہل محشر کی آنکھیں چندیا جائیں گی, اور پھر علی کو ندا دی جائے گی کہ آپ قسیم جنت و نار ہیں, اپنے محب کو جنت میں لے جائیے اور اپنے دشمن کو جہنم میں ڈال دیجئے. اور اس تاج کے 4 رکن ہوں گے, ہر رکن پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی مفتاح الجنہ. درود بھیجیے محمد. اسی لحاظ سے علامہ امینی نے بھی اس بات کو لکھا ہے, نہیں بلکہ جو ایک اور روایت بھی آ گئی سامنے کہ روز محشر امیر المومنین جنت کے ایک ناقے پر سوار ہوں گے اور آپ کے سر پر نور کا تاج ہوگا جس کے 70 گوشے یعنی کنگورے ہوں گے, جن میں یاقوت سرخ جڑا ہوگا, جس میں سے ہر یاقوت کی روشنی 3 دن کی مسافت کے فاصلے تک پہنچے گی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور علامہ امینی نے بھی باقاعدہ الغدیر کے اندر بلکہ ایک دعا ایک اور بھی سامنے آ گئی کہ دعا عبارات کا بھی ہے کہ پروردگار میں تجھ سے تقرب چاہتا ہوں اس فرد اول کے ذریعے جس کو تو نے تاج جلالت پہنایا ہے. اور علامہ امینی کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر نے جو میدان غدیر میں جو امامہ امیر المومنین کے سر پر بطور تاج یعنی جو پہنایا تھا اس کا نام صحاب تھا. صحاب اس امامے کا نام تھا. تو لہٰذا 9 ربیع الاول کے دن امام زمانہ کی جو تاج پوشی کا دن ہے, اس کو تاج پوشی کا دن کہنا ان کی شان کے بالکل مطابق ہے, ورنہ اتنے بڑے بڑے علماء رسول اور ائمہ کے لیے اس قسم کے الفاظ کا انتخاب نہ کرتے جب ان کے لیے مناسب ہے یہ جملہ. اور ظاہر ہے کہ ہم کسی دنیاوی تاج کی بات نہیں کر رہے ہیں, نورانی تاج کی بات ہو رہی ہے اور تاج ولایت کی بات ہو رہی ہے, تاج امامت کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں کہنا بالکل بھی نہ صرف یہ کہ
غیر موضوع نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے، کیونکہ روایات میں بھی اس قسم کے تاج کا تذکرہ آیا ہے. اور جہاں تک یہ کہنا کہ بوری حضرات اس دن کو تاج پوشی کا دن اپنے لیے ان کے لیے قرار دیتے ہیں، تو اگر وہ قرار دیتے ہیں ان کو قرار دینے دیجیے، اس سے ہم اپنی چیزوں سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے نا. مثلا ہم بھی سبیلے لگاتے ہیں، اور جو ہندوؤں کے جو اپنے فیسٹیول ہوتے ہیں، ان کی جو عبادات ہوتی ہیں، اس میں ان کے ہاں بھی سبیلے لگائی جاتی ہیں. تو ہم کہیں گے کیونکہ ہندو لگاتے ہیں سبیلے تو ہم اپنے ہاں سے ان سبیلوں کا سلسلہ بند کر دیں. کچھ چیزیں اگر وہ لوگ کر رہے ہیں اور دوسروں کے اندر بھی رائج ہے تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم پر بوہریوں کی مشابہت کا جو ہے وہ الزام لگایا جائے. اور کتنے ہی علماء کے دیکھیے فتاوے اس سلسلے میں ہے کہ امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن، جیسے کہ ابھی میں نے آیت اللہ سعید الحکیم اور دیگر مراجع اور بھی بہت تھے، لیکن اتنا وقت نہیں کہ ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. پھر ایک دماغ میں آتا ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ اور چیزیں دیکھیں گے تو اس دن کے خلاف بعض فتاوے اس طرح سے نقل کیے جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ دن بالکل ان اوتھینٹک ہے، نہیں منانا چاہیے. تاثر یہ نکلتا ہے اس سے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس انداز سے نہ بھی بناتے ہوں بلکہ علمی ڈسکشن کے طور پر اس کو کرنا چاہتے ہوں، لیکن بہرحال عمومی تاثر اس سے یہی نکلتا ہے کہ اس طرح سے فتاوے کوٹ کیے جاتے ہیں. اچھا اب دیکھیے ان فتاووں کے اندر اگر سوال دیکھیں کہ دیکھیے اتنے سارے مراجع سے یہ سوال پوچھا گیا، آیت اللہ سید علی خامنئی سے، ناصر مکارم سے، فاضل لنکرانی سے، آیت اللہ عراقی سے، صافی گل پائگانی سے. کیا سوال؟ دیکھیے سوال دیکھیے، بعض لوگ عالم و غیر عالم اس بات کے معتقد ہیں کہ 9 ربیع الاول سے جو کہ عید زہرہ سے منسوب ہے، 11 ربیع الاول تک انسان جو چاہے انجام دے، وہ کام شرعاً ناجائز ہو تب بھی گناہ شمار نہیں ہوگا اور فرشتے اسے نہیں لکھیں گے. برائے مہربانی اس کا حکم بیان فرمائیے. اب آپ خود بتائیے کہ سارے مراجع کی دنیا کے 1000 مراجع کے پاس بھی بھیج دیں گے تو جواب وہی آئے گا جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ شریعت کی حرام کی ہوئی چیزیں ہر جگہ، ہر موقع اور ہر وقت کے لحاظ سے مخصوص نہیں ہے، کیونکہ کسی دن مخصوص دن کی مناسبت سے بھی وہ حلال نہیں ہوں گی، بلکہ ایسے محرمات ہر جگہ اور ہر وقت حرام ہیں. اور جو لوگ بعض ایام میں ان کو حلال کی نسبت دیتے ہیں وہ کورا جھوٹ اور بہتان ہے، اور ہر وہ کام جو بذات خود حرام ہو یا مسلمانوں کے درمیان تفریقے کا باعث ہو شرعاً گناہ اور عذاب کا باعث ہے. یعنی ان کاموں کو کہا گیا ہے اور اس سوچ کو کہا گیا ہے کہ اس دن یہ سوچ کر گناہ کرنا، جس کے متعلق ابھی ہم نے بات بیان کی. اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، دیگر مراجع کے بھی اسی طرح، آیت اللہ عراقی، صافیہ گل پائگانی، سب نے سوال جو کیا گیا ہے نا اس کے اندر اس کا وہی جواب دیا ہے کہ نہیں، جو حرام ہے اس دن بھی حرام رہے گا، جو حرام ہے اس دن حرام رہے گا. لیکن اس سے تاثر بہرحال یہ نکلتا ہے کہ نہیں، اس دن کو نہیں منانا چاہیے عید کے طور پر، جو بالکل غلط تاثر اس میں اس حرام کاموں کو کرنا وہ منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ دن سوچیں گے نہیں آج کے دن جو چاہیں کریں، نہیں، یہ اس بات کو منع کیا گیا اور کہا کہ نہیں، یہ بہتان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں ہو سکتا، البتہ سہون ہو جائے تو دیگر فتاوے میں کہا ہے کہ وہ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے معاف ہو سکتی ہیں چیزیں. اور باقاعدہ مراجع سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس دن کو عید کے طور پر منانے کو جائز بلکہ پسندیدہ بھی قرار دیا، اور کہ بھلے جائز و مستحسن است. آیت اللہ صادق روحانی نے بھی کہا، ایک صادق شیرازی الگ ہے، آیت اللہ صادق روحانی الگ ہے، بشرط عدم ارتکاب محرمی. بس یہ کہ حرام کام کوئی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ہر اس خوشی کے موقع پر علماء یہی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ کچھ ایسے کام بھی کرنے لگتے ہیں. ایران کے اندر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ افراد، سارے تو نہیں، ہر جگہ پہ نہیں، ان کو روکا جائے گا کہ مثلا وہ نہ گانے اور موسیقی بھی اور ڈانس بھی اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ تو ہر خوشی کے موقع سے ہی منسوب ہے کہ یہ سب ان مناسبتوں سے لوگ اس قسم کے ارتکاب کرتے ہیں گناہوں کا، تو ان کو روکا جائے گا، نہ کہ ہم اس دن کو ہی منانا بند کر دیں کیونکہ اس میں یہ فلاں گناہ ہوتے ہیں لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ اس دن منایا جائے اور اس کو آہستہ آہستہ ترک کر دیں. نہیں، ہم ان غیر شرعی باتوں کو منع کریں گے. تو اسی طرح سے آیت اللہ گورگانی، ان کا بھی فتویٰ یہی کہ بہرحال کہ یہ اس دن خوشی منانا، یعنی کافی اس میں سفارش کی گئی ہے کہ یہ 9 ربیع الاول کے دن خوشی کا دن ہے. تو بس یہ ہے کہ اس میں جو دیکھیے اسی طرح آیت اللہ صافی گل پائگانی نے بھی، انہوں نے تو بلکہ باقاعدہ اس کا برنامہ بھی دیا ہے کہ اس دن کو کیسے منانا چاہیے، کہ اس دن فضائل کا ذکر کرنا چاہیے، مناقب اہل بیت بیان ہونے چاہیے، معارف اور تعلیمات اور ہدایت کا جو بیان ہے وہ اس دوران ہونا چاہیے، اور ان ہمارے جو یہ ہستیاں ہیں ان کی حقانیت کے دلائل پیش کیے جائیں، اور دشمنان جو اہل بیت ہیں اخبار و احادیث اور تاریخ صحیحہ سے ان کے اوپر اعتراض کیا جائے، یعنی جس کو ہم یوم تبرہ اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے نقائص، لیکن علمی طور پر، نہ کہ کسی فرقہ فساد کے لیے. تو علماء نے اس بات کو اس لحاظ سے باقاعدہ لکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو جتنے بھی فتاوے پیش کیے جاتے ہیں، چاہے رہبر معظم کے ہوں، آیت اللہ بہجت کے ہوں، کہ اس انداز سے بہت سے لوگ کسی شخصیت کا مثلا پیٹ پھاڑنے والا واقعہ
کچھ دشمنان کے نام مثلا جانوروں کے اوپر لکھ کر اس کو مارنے کا واقعہ، اس طرح کی کچھ فساد انگیز باتیں کہ جس سے معاشرے کے اندر ایک خلفشار برپا ہو جائے اور تفرقہ پیدا ہو جائے، کتنا زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر اس قسم کی باتیں کر کے کہ مومنین کی جان اس سے جائے، لوگ خطرے میں آ جائیں، مسلمانوں میں انتشار پھیلے، اس کو سب نے یقیناً منع کیا ہے اور یہ کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے، اور اس بات کو پھیلانا چاہیے کہ مراجع نے خصوصیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو منع کیا، ورنہ محافل منعقد کرنا، تقاریر کرنا، فضائل کی باتیں بیان کرنا، معارف کی باتیں بیان کرنا، اس کو کسی مجتہد نے آج تک منع نہیں کیا، سب نے بلکہ اس کی تاکید ہی کی ہے کہ اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جائے، لیکن کچھ اس قسم کی باتوں کے فتاوے لے کر اور لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے کہ اس دن وہ خوشی کے دن کے طور پر اس کو نہ منائیں، تو اس کو ہم یہی شبہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ دشمنان اہل بیت کے سلسلے میں کہیں دلوں میں کوئی نرم گوشہ تو موجود نہیں، یعنی یہ شبہ تو پھر پیدا ہوگا کہ تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اور کچھ مخصوص باتوں کو پروجیکٹ کر کے اس دن کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس دن کو نہ منایا جائے کیونکہ اس میں فلاں فلاں چیز ہوتی ہے تو لگتا ایسا ہے۔ تو کہ دیکھیے کتنی، جیسے بھی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شادی کی تقریب ہوتی ہے، کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے شادی کی تقریب، جیسے ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو شب گناہ کبیرہ قرار دینا چاہیے، کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنی بے پردگی ہوتی ہے، لوگوں کے اگلے دن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، عورتیں نامحرموں کے سامنے میک اپ کر کے جاتی ہیں، زرق برق لباس پہنے جاتے ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنے گناہ اس شادی کے نتیجے میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی نہیں کہتا کہ بھئی شادی نہیں کرنی چاہیے، یا یہ کہ بالکل شادی کی اس قسم کی کوئی تقریب منعقد ہی نہیں کرنی چاہیے، کہیں بس جاؤ مثلا کسی بھی قاضی کے پاس بیٹھ کے، کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے نکاح پڑھا کے آ جاؤ، نہیں، یہ کہا جائے گا شادی کی تقریب منعقد کریں، لیکن اس کے اندر کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو، اس کا پروپیگنڈا کرنا چاہیے، اس کے خلاف بات کرنی چاہیے، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے کہ اسلامی ماحول کے اندر شادیاں کریں، لیکن خود تقریب ہی منعقد نہ کریں، یہ کانسیپٹ اس سلسلے میں غلط ہے۔ تو جہاں تک تاریخی اختلافات کا تعلق ہے تو دیکھیے کتنی تاریخ کے اندر اختلافات پہلے سے موجود ہیں، لیکن ان اختلافات تاریخ کی بنیاد پر آپ دنوں کو منانا ترک نہیں کرتے، جیسے یہ بھی 12 اور 17 کے اندر ایک اختلاف ہے، اسی طرح سے آئمہ کی اولادوں کی تعداد کتنی تھی اس کے اندر اختلاف ہے، آئمہ کی ازواج میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، آئمہ کی والدہ یہ نام تھا ان کا کہ وہ نام تھا ان کا، اس میں کتنا اختلاف ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم انکار نہیں کرنے لگتے ان شخصیت کا، بس ایک تاریخی اختلاف کے طور پر کرتے ہیں اور دنوں کو ویسے ہی مناتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، جیسے صاحب جواہر ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ اس روایت کی بنیاد پر جو احمد ابن اسحاق کی تھی اس کو شرف اور فضیلت اور برکت اور خوشی کا دن جو ہے وہ قرار دیا، شیخ مفید نے اس کو یوم عید کبیر جو ہے وہ کہا، اس کے علاوہ ابن طاؤس نے جو ہے خوشی کا دن قرار دیا، علامہ کفمی نے بھی اس کو کہا کہ باقاعدہ اس دن انفاق کیا جائے مومنین کے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر توسیع کیا جائے، یعنی اس دن ان کو رزق اور مختلف چیزوں میں وسعت دی جائے، خوشبو لگائی جائے، نئے لباس پہنے جائیں، شکر کیا جائے، عبادت کی جائے، یعنی باقاعدہ اس کا پروگرام بھی دیا، یعنی کہ اس دن کو نہ منائیں بلکہ یہ کام کریں اس دن۔ اور آیت اللہ طباطبائی جو کاظم یزدی طباطبائی، انہوں نے تو باقاعدہ عروۃ الوثقیٰ میں اس دن کا غسل بھی قرار دیا، جو کہ اگرچہ دیگر مجتہدین نے اس دن کے استحباب کے قائل نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے کتنی ہی میرے پاس، یعنی میں آپ کے سامنے جو فتاوے آ رہے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ شیعوں کو اس دن کو تعظیم کے اس کی کرنی چاہیے اور اس دن اظہار خوشی کرنا چاہیے، اور امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، انہوں نے المراقبات میں اس دن کو دشمنان اہل بیت کی نابودی کا دن قرار دیا اور زور دیا ہے کہ اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر منائیں۔ اسی طرح سے آیت اللہ کاظم یزدی، ان کا تو ابھی حوالہ آ گیا اس سے پہلے، اس کے علاوہ علامہ کفمی نے بھی 9 ربیع الاول کے دن خوشی کے دن کے طور پر منانے کو کہا ہے۔ تو بہرحال، اور اس دن خاص طور پر جیسے کہ ابھی بات بیان ہو رہی تھی کہ امام خمینی نے جو خاص طور پہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام آپ کو ہرگز نہیں کرنا، یعنی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، متحد ہونا ہے تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ امام خمینی کہتے تھے کہ اس بات کا دھیان رہے کہ تفرقہ انگیز باتیں کرنا گناہ کبیرہ ہے اور بہت مشکل ہے کہ خدا اس کو بخشے، کیونکہ تفرقہ دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، تفرقے سے ہمیشہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، فتنے کو قتل سے بھی بدتر سمجھا گیا ہے۔ تو چاہے ہمارے دشمن اس طرح کی باتیں کریں یا ہمارے دوست، اور چاہے ایسی باتیں تقدس اور شرافت کے دعوے داروں کے منہ سے نکلیں یا ان لوگوں کے جو اس قسم کے دعوے نہیں کرتے،
خدا اس کو یعنی ہرگز نہیں بخشے گا جو اس انداز کے تفرقے کی باتیں کرے گا، معاشرے میں انتشار پھیلائے گا اور مسلمانوں کو باہمی دست و غربہ کرے گا اپنی تقریروں کے ذریعے، اس انداز سے اس دن کے لحاظ سے باتیں کر کے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں مسلمانوں میں آپس میں انتشار پیدا ہو. ان باتوں کو بس اصل میں اس میں علی الخصوص خیال کرنا ہے. اور جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ سب سے اہم وجہ امام زمانہ کی امامت کے پہلے دن کے طور پر خوشی منانی ہے. اور خود آیت اللہ سیستانی نے بھی باقاعدہ کہا ہے کہ اگر تفرقے کا باعث نہیں بن رہا ہے تو عید زہرہ منانے کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے اور اس کے اندر اس کی محفلوں میں شرکت کرنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر اس قسم کی مجالس اس نیت سے اگر برپا کوئی کر رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، تفرقہ مسلمانوں میں ایجاد کرنا مقصد ہے، جیسے کہ اکثر جگہوں کے اوپر دیکھنے میں آتا ہے، تو پھر اس قسم کی مجالس اور ان میں شرکت کرنا جائز نہیں ہوگا. لیکن وہ دوسرا عنوان ثانوی کے طور پر حکم ہے کہ اس قسم کے کوئی تفرقہ انگیز کام نہیں کیے جائیں، لیکن دن کو خوشی کے دن کے طور پر منانا اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں شرکت کرنے میں بھی ان کے پروگراموں میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے تو باقاعدہ کہا کہ ہر حال میں یہ دن شیعوں کے لیے عام طور پر اور اہل بیت کے لیے خاص طور پر خوشی کا دن ہے، تو اس کو ضرور منانا چاہیے. اور آیت اللہ صافی گل پاگانی تو باقاعدہ پیغام بھی اس سلسلے میں جاری کرتے ہیں. اور البتہ رہبر معظم اور دیگر لوگوں نے اس دن جو خرافات ہوتی ہیں اس کے متعلق ضرور باتیں کہیں کہ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں. اور صرف یہاں نہیں، ایران کے اندر بھی وہ خرافات ہیں، تو اس دن سے اپنے آپ کو ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اسی کے سلسلے میں اس طرح سے اس دن کو منانا ہے کہ اس دن میں کوئی حکم شریعت کی مخالفت نہ ہو. اور آخر میں بس یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، جو شعر بھی ہے کہ 72 دنوں تک ان کے مصائب پہ روئے ہیں، وہ خوش ہوئے تو آج زمانے کی عید ہے. یا رب نہ مومنوں کی خوشی کو نظر لگے، زہرا کے سوگوار گھرانے کی عید ہے. اچھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب اس دن کے تقاضے کیا ہیں؟ اس پر ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کا ایک آپ کلپ ملاحظہ کر لیں. دیکھیں اس دن آپ کو تقاضا کیا ہے اس دن کا، یہ خاص طور پر جو پیغام ہے وہ میں نے خود بیان نہیں کیا کہ مولانا محترم کی آواز سے آپ سنیں گے تو زیادہ بہتر. 9 ربیع الاول کا دن آئے اور اب جو امام 2 مہینے اور 8 دن، بلکہ اگر حج کی تاریخوں سے کیلکولیٹ کریں تو 3 مہینے جس گھر میں رہے تو روزانہ نماز فجر حرم میں پڑھ کے امام وہاں آتے ہیں، گھر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جتنے آنے والے آنا چاہیں آ کے امام کے بعد بیٹھے. پھر باقاعدہ ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور لوگوں کو ناشتہ دیا جاتا ہے. اور چونکہ میزبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے بلکہ آغاز وہی کرے، تو خود امام بھی تشریف فرما. 9 ربیع الاول 67 ہجرت کہ اچانک ایک آدمی بھرے ہوئے مہمانوں کے اس کمرے میں داخل ہوا، دسترخوان بچھا ہوا، ناشتہ شروع ہو چکا، اس کے ایک ہاتھ میں خط ہے، دوسرے ہاتھ میں تھیلی. آگے بڑھ کے چوتھے امام کے قریب گئے، فرزند رسول میں مختار کا قاصد، یہ خط بھی مختار نے بھجوایا، یہ تھیلی بھی مختار نے بھجوائی. خط کھول کے پڑھا گیا، لکھا تھا کہ اما بعد، اے میرے آقا اور مولا، جتنا میرے بس میں تھا میں نے آپ کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لیا، اور یہ 5 کٹے ہوئے سر آپ کی خدمت میں بھجوا رہا ہوں. وہ تھیلی کھولی، ابن زیاد کا سر، عمر سعد کا سر، شمر کا سر، ابن نمیر کا سر، خولی یا ہرملہ کا سر. یہ دیکھتے ہی امام شکر کے سجدے میں گرے، مگر اس کثرت سے امام شکر کے سجدے کرتے تھے کہ لقب سجاد، مگر اس دفعہ شکر کے سجدے میں ایک عجیب جملہ کہا، شکرن للہ، شکر اس خدا کا جس نے میری دعا کو اس انداز سے پورا کیا. جب امام اٹھے سجدے سے، سارے مجمع نے کہا مولا یہ کون سی دعا کا حوالہ دیا؟ کہا جب میرے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا، وہ ملعون ناشتے میں لگا تھا. ارے حقارت و ذلت کے انداز میں اس نے کہا رکھ دو ان سروں کو ایک طرف، پہلے مجھے ناشتہ کرنے دو. اس وقت میں نے خدا سے دعا مانگی تھی، پروردگار اس ظالم کا کٹا ہوا سر بھی میرے پاس اس وقت آئے کہ جب میں ناشتہ کر رہا ہوں، اور اس انداز سے خدا نے میری دعا قبول کی. امام اٹھے، کہا تم لوگ یہ سر بھی دیکھو، ناشتہ بھی کرو. یہ کہہ کے امام اٹھے، اہل حرم کے پاس گئے،
کربلا سے لے کے آج تک سیدانیوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، نئے کپڑے کا حکم دیا، بالوں میں تیل نہیں ڈالا، تیل کا حکم دیا، کنگھی نہیں کی، کنگھی کا حکم دیا، چولہا روشن نہیں ہوا تھا، حکم دیا کہ آج اچھے اچھے اور لذیذ کھانے پکائے جائیں، جیسے عید ہے اس طرح سے اس کو مناؤ۔ 9 ربیع الاول باہر آئے، اب باہر آ کے امام کو سب دیکھتے جا رہے ہیں، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کہتے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ اصل یہ جملہ تھا، کل رات کو یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، اس لیے میں 10 منٹ کی تکرار کی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اب یہ جملہ امام کے پاس روز آنا امام کے پاس ناشتے کے اختتام پہ ایک سویٹ ڈش یا ایک ڈیزرٹ لا کے رکھی جاتی تھی امام کی طرف، اور وہ اتنی ٹیسٹی اور مزیدار ہوتی تھی، کس طرح وہ بنائی جاتی ہے اس کا نسخہ یا ریسیپی کسی کو نہیں پتا۔ عورتیں ہوتی تو پوچھ لیتی نا کہ بھائی وہ اس کی ریسیپی کیا، ذرا جلدی سے زبیدہ آپا بتا دیجیے، ہم کو لکھنا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی آپا ہے، مجھے تو لوگوں نے بتایا، ہوں گی کوئی آپا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہاں کیونکہ عورتوں کا انوالومنٹ نہیں ہے، مردوں، وہ اتنی لذیذ کہ بہت سارے لوگ جو امام کو امام بھی نہیں مانتے، وہ ناطق ہے، خالی وہ سویٹ ڈش کھانے کے لیے آتے، خالی اس کے لیے۔ جو ہمارے یہاں تبرک کا بھی ایک کنسپٹ ہے کہ اس بہانے لوگوں کو لا کے بٹھاؤ، پیغام امام پہنچاؤ، ہے ایک تصور، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو خیر، ان کو باقی معاملات سے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اب آتی ہے وہ ڈیزرٹ، اب آتی ہے وہ سویٹ ڈش جس کے لیے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، امام وہ کٹے میں سر دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فرزند رسول بہت دیر ہو گئی ہے، ناشتہ ختم ہوئے، گیپ سا آ گیا، وہ سویٹ اب تک نہیں آئی۔ یہ جملہ امام کا میں بتا رہا، امام نے کہا کہ ان ملعونوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے سے مومن کے دل میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی مٹھاس کی ضرورت ہے؟ آقا اور مولا کی خوشی کا اندازہ کریں، فرماتے خالی ان ملعونوں کے ملاعین کے کٹا بسر یہ مومن دیکھے گا، اس کا دل اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اس کے بعد پھر کسی ڈیزرٹ کی، پھر کسی سویٹ ڈش کی اس کو ضرورت نہیں۔ اتنی خوشی ہونی چاہیے 9 ربیع الاول کو، اور ایسا مزہ کہ اس کے آگے ہر ڈیزرٹ، ہر سویٹ ڈش، تمام حلوے، تمام مٹھائیاں بالکل بیکار۔ یہ مزہ تو میں بھی لے سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں ڈائبیٹک پیشنٹ، بہت ہی سینئر قسم کا سینئر ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، 35 سال ہو گئے میری ڈائبیٹک کو، باقی تو کسی چیز کا مزہ نہیں لے سکتا، خالی گلاب جامن دور سے دیکھتا ہوں اور حسرت کے آنسو بہاتا ہوں، لیکن یہ والا مزہ۔ مگر چوتھے امام نے جس مزے کی بات مختار کے کارنامے میں کی، یہ بھی ابھی آدھا مزہ۔ اصلی مزہ تو اس وقت آئے گا مومن کو جب حسین کا ولی و وارث ظاہر ہو کر حسین کے خون کا انتقام کرے۔ 2 باتیں یاد رکھیے گا، 2 بات۔ پہلی بات، مختار نے جو جہاد کیا یہ معصوم کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک مومن کی انفرادی ذمہ داری، ہر مومن کی انفرادی ذمہ داری۔ تم سوچو کہ آل محمد کے ظالموں سے کیا انتقام لے سکتے؟ سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے کہا من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو ہم نے حق کا انتقام دیا۔ تو ولی تو ابھی آیا نہیں نا، جب ولی آئے گا تب اصلی انتقام تو تب لیا جائے گا۔ یہ تو فقط ایک مومن نے اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کی ہے۔ یہی وجہ کہ زیارت وارثہ میں آج بھی ہم کہتے ہیں، مختار کے بعد بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ، ورنہ اگر مختار کا انتقام کلوز ہو جاتا ہے چیپٹر تو یہ جملہ نکل جانا چاہیے زیارت سے۔ اس کا ترجمہ کیا؟ ہمارا سلام و آپ پر، آپ کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا ہے۔ وہ اصلی انتقام باقی ہے جو امام زمانہ لیں گے، کیونکہ وہ حسین کے ولی و وارث ہیں۔ دوسری بات، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، دوسری بات، یزید، عمر سعد، ابن زیاد، خولی، ہرملہ، کیا کربلا کے واقعے کی یہ لوگ ذمہ دار ہیں؟ یہ تو سامنے کے کچھ چہرے تھے جو نظر آ رہے۔ کربلا میں تو ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں، کچھ پیچھے چھپے ہوئے بھی ہاتھ۔ اور اس کے لیے آپ 2 جملے میرے اور سن لیجیے۔
علامہ مجلسی نے لکھا ہے، لیکن یہ ان کا قول نہیں ہے، ہمارے تمام علماء نے متفقہ طور پہ کہا قتل الحسین بالسقیفہ لا بکربلا، حسین اصل میں سقیفے میں شہید کیے گئے، کربلا میں تو خالی عمل مکمل ہوا۔ اور کئی زیارتوں میں ایک لفظ آیا جس میں زیارت عاشورہ بھی ہے کہ ان سب پہ لعنت ہو اور اس پر بھی لعنت ہو، الممکنین لہم والممہدین لہم، ان پر بھی لعنت ہو جنہوں نے معاویہ اور یزید کو ملک شام کا اقتدار دے کے اتنا طاقتور بنایا کہ وہ اہل بیت کے خلاف جنگ کریں، ان لوگوں کو یہ اختیار دینے والے بھی لعنت ہو، ان کے لیے میدان ہموار کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو۔ معاویہ کہاں سے اتنا طاقتور ہو گیا تھا؟ کسی نے اس کو 40 سال شام کے صوبے کا گورنر بنا کے رکھا۔ ہیں کچھ اور لوگ بڑے وی آئی پی قسم کے، اب وی آئی پی میں کتنے ہیں لیٹر ہیں آپ گنتے رہیے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سے تو انتقام باقی ہے نا، وہ انتقام مختار لے ہی نہیں سکتے ہیں، مختار تو ان سے انتقام لیں گے جو اس وقت زندہ۔ یزید بھی مختار سے پہلے واصل جہنم ہوا تھا، مختار یزید کو نہیں سے انتقام نہیں لے پائے۔ ہاں ایک امام برحق پردہ غیبت میں، وہ جب ظاہر ہوگا تو مرنے والے بھی زندہ کیے جائیں گے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں امام آئیں گے تو بھی سارے مسئلے حل ہوں گے اور دین پہ عمل کریں گے، اور امام انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو چینج کریں گے تب ہم آئیں گے اور ان کی وجہ سے اسلام کو لے کر آئیں گے۔ امام منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو بدلیں گے اور پھر ہمیں بلائیں گے تو پھر ان کی مدد سے ہم اپنا جہاد کریں گے۔ تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ برابری کا رشتہ تو ہے نہیں جیسے دو بھائیوں کا برابری کا تھا، امام کا انتظار برحق ہے، ہم دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا، ویسے ہی زندگی گزارتے رہو اور امام آ کے مسئلہ حل کریں گے، نہیں۔ یہی غلطی کوفے والوں نے کی تھی، دیکھیں پورا ایام ازا کا خلاصہ کہ امام کو بلایا تو مگر کوئی تیاری نہیں کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ابن زیاد جب آیا تھا نا کوفے والے سمجھے امام آ گئے۔ ابن زیاد چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا تھا، عرب میں ڈیزرٹ میں ٹریولنگ میں چہرے پہ نقاب ڈالا جاتا، کوفے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنے خط لکھے آقا حسین کو، یہ حسین آ گئے، جال حسین جال حسین جال سیدنا، آواز لگ گئی، سب لوگ گھروں سے نکل آئے۔ اللہ اللہ امام کو بلا رہے ہو اور اتنا بھی نہیں پتا کہ امامت کو پہچانو گے کیسے، ابن زیاد کو امام سمجھ بیٹھے ہو۔ یہی غلطی کہیں ہم سے نہ ہو، کیونکہ ہمارے لیے تو روایت بھی ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ دجال بھی آئے گا جو صاحبان ایمان کو بہکائے گا۔ تو جشن عید الزہرا، آخری بات نہیں کہہ رہا ہوں، تو 5 دفعہ کہہ چکا ہوں، آخری جملہ، جشن عید الزہرا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مختار نے جو انتقام لیا وہ بہت چھوٹا انتقام تھا، اصلی انتقام باقی ہے۔ یہ انتقام زہرا کا وارث و فرزند زمانے کا امام لے گا، اور اس انتقام کے لیے وہ ہمارے اور آپ کے تبدیل ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو امام آ جائیں گے۔ اور اب میں جملے کو بدل دوں، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں تو امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، بہت چھوٹا جملہ بن گیا یہ، امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا؟ اکبر کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، حسین کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، عباس کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، زہرا کے بدن پہ کوڑے مارنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، محسن کو شہید کرنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ جلانے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے۔ صاحبان ایمان، مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، شمر کی سزا کو نہیں ٹلوا سکتا ہے، مومن سے یہ گناہ ممکن نہیں، مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، قاتل علی اکبر کی سزا میں تاخیر نہیں کروا سکتا ہے، مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، زہرا کی پسلیاں توڑنے والے کی سزا میں تاخیر نہیں کر سکتا۔ تو جشن عید الزہرا کا پیغام یہ ہے، بدلے اپنے آپ کو، بدلے اپنے گھروں کو، بدلے اپنے بچوں کو، تاکہ امام جلدی آئے، صحیح معنوں میں انتقام لیا جائے، پھر ہم اور آپ مل کے امام زمانہ کے ساتھ جشن عید زہرا مزہ تو اسی جشن میں ہے نا جو امام کے ساتھ منایا جائے۔ ایک چیز میں نے یہاں سن لی کہ سنڈے اسکول بہت اچھا چلتا اور بچوں کو لوگ بھجوا بھی بڑے شوق سے رہیں، اور انتظام کرنے والے واقعا خلوص سے انتظام کریں، خالی خانہ پوری نہیں ہے
کہ ادارہ جعفریہ میری لینڈ میں بھی ایک سنڈے اسکول ہے. یہ بھی امام زمانہ کے لیے آپ کی طرف سے ایک پیغام ہے. بس ذرا سا آگے بڑھ کر بچوں کے ساتھ عورتوں پہ ہی توجہ دیجیے, یعنی ان کی تبدیلی پر, اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے میں بھی توجہ دیجیے. اور پھر امام آ گئے, اور آ گئے تو ہم ایسا جشن منائیں گے, ایسا جشن منائیں گے کہ جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی خوشی بھی کوئی منا سکتا ہے. امام زمانہ کا آنا اور ظالموں سے انتقام لینا. لیکن ہم بہت کمزور اس دنیا میں ہیں, امام ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. اے میرے زمانے کے امام, اے حجت خدا, اے وارث مشکل کشا علی, صاحبان ایمان کو وہ حوصلہ اور طاقت عطا کیجئے جس سے وہ اس کفرستان کے 21ویں صدی کے ماحول میں اس مشن کو پورا کر سکے جو آپ کا مشن ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ اس جشن عید الزہرا کا, جس طرح تو نے فاطمہ زہرا کے دل کی ٹھنڈک کا انتظام کیا, آل محمد کا انتقام تھوڑا سا صحیح آج لیا گیا. ان صاحبان ایمان کو ان کے آنسوؤں کے طفیل دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم عطا نہ فرما مگر غم حسین. مرتے دم تک قبر میں بھی, قیامت میں بھی, جنت میں بھی ہمیں عزادار حسین اور ماتمی بنا کے داخل فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرما, اور جب امام زمانہ ظاہر ہو تو ہمیں امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. اور خدا بندہ جب ظاہر ہو کا کیا مطلب, اپنی آخری حجت وارث معصومین کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ خوشی آپ کو حضرت مبارک ہو, اور اس کے اعتبار سے اب آپ کو جو پیغام میں نے دینا تھا دے دیا ہے. لیکن ایک تحفہ ہم آل محمد کی خدمت میں عید کا کیا تحفہ پیش کریں, کیا چیز ہے جو ہم ان کو دیں گے, وہی تو ہمیں سب کچھ عطا کرنے والے ہیں. ہاں ایک تحفہ ایسا جو اللہ بھی ان کو دیتا ہے تو ہم اور آپ بھی اس کو دیں گے. بآواز بلند درود بھیج دیں محمد والا. جل اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن